تحفظ دین نے کر دیا ہے نام رقم، ذہن و دل کا گلستاں ہو رہا ہے اس سے نم۔ تحفظ دین تو حق کہیں ہے پاسباں، علماء کے سنگ چلو آؤ سب یہاں وہاں، لا الہ کی گونج میں قافلے رواں دواں علماء۔ محمد بن عبد اللہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الہدی ویتبع غیر سبیل المؤمنین نولہ ما تولی ونصلہ جہنم وساءت مصیرا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تمسکوا بها وعضوا علیہا بالنواجذ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ قابل صد احترام حضرات علماء اکرام اور معزز بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، وہ زیادہ اہم ضرورت یہ ویڈیو کی نہ ہو تو اس کو بند کر کے آڈیو رکھ لیا جائے، تو اس کو ویڈیو بند کر دو، آڈیو ہی ہو رہا ہے، آڈیو ہی ہو رہا ہے۔ آپ حضرات کے علم میں یہ بات ہے، ایک مخصوص موضوع کے تحت میں آپ حضرات کا یہاں جمع ہونا اور ہمارا بھی حاضر ہونا ہوا ہے۔ مکمل اپنے موضوع پر ہمارے حضرت مولانا مفتی محمد شفیق احمد صاحب دامت برکاتہم نے مفصل خطاب فرمایا۔ ایک عمومی عنوان کے تحت میں جزوی طور پر چند مخصوص اختلافی مسائل پر گفتگو کرنے کا مجھے بھی حکم ہے۔ ان مسائل چونکہ وقت بہت کم ہے، بہت ساری باتیں ابتداءً عرض کرنی تھی، لیکن وقت اس کی اجازت بالکل نہیں دیتا۔ اس کو ذکر کیا جائے تو اصل بات پھر رہ جائے گی، جس کا تقاضا داعی حضرات کی جانب سے ہے، منتظمین کی جانب سے ہے۔ یہ فرقہ غیر مقلدیت کا جو اختلاف امت کے اندر موجود ہے، پایا جاتا ہے، اس کا فساد اور اس کے جھگڑے، اس کے نقصانات جو ہمارے سامنے ہیں، انہوں نے اصل اپنے مدعا کو اور اپنے اصل مقصود کو کبھی بھی امت کے سامنے ظاہر نہیں فرمایا۔ اس کو چھپا کر کے، مخفی رکھ کر کے، ایک اچھے عنوان کو یا چند عناوین اور مضامین کو ایسے امت کے سامنے رکھا جس کی طرف فطری اعتبار سے ہر انسان کا میلان ہوتا ہے، دلچسپی ہوتی ہے۔
پوری امت میں مخالفت اور انتشار کی فضا اس طبقے اور فرقے نے عام کی۔ فتنے اور فرقے تو پچھلے زمانوں میں بھی تھے، اس زمانے میں بھی ہے، لیکن اس زمانے میں ہماری مختصر اور محدود نظر کے اعتبار سے، اپنے اثر اور ضرر کے اعتبار سے یہ فتنہ اور یہ فرقہ اپنے زمانے کے تمام فتنوں میں فوقیت رکھتا ہے، برتری اس کو حاصل ہے۔ جتنے فتنے ہر زمانے میں رہے، اس زمانے میں جتنے فتنے ہیں، ان تمام فتنوں میں یہ فتنہ عالمی حیثیت رکھتا ہے۔ اگرچہ تعداد ہر جگہ کم ہے، قلیل ہیں، لیکن بہرحال اس کی ایک عالمی حیثیت ہے، اس کا اثر بھی ہے، اور جتنا اثر ہے اسی قدر اس کا ضرر بھی امت میں پایا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس فرقے نے اپنے مذموم مقاصد امت کے اندر پیوست کرنے کے لیے ایک حسین عنوان کو بنیاد بنایا، اور وہ عنوان ہے امت کو اختلاف سے دور کرنا، جس کی طرف بعض جگہوں پر صراحتاً اور بعض جگہ اشارتاً حضرت مفتی صاحب نے ابھی آپ حضرات کی توجہ دلائی ہے، آپ کی توجہ مبذول فرمائی ہے، اس کا تذکرہ کیا ہے۔ تو اختلاف سے امت کو بچانے کے عنوان پر انہوں نے محنت اور کام شروع کیا امت کے درمیان۔ انہوں نے اپنے وجود کو مضبوط کیا، اور ان کے نزدیک یہ فقہائے کرام کے جو اختلافات ہیں، گویا یہی اختلافات امت کے میں توڑ کر نقصان کا ذریعہ ہے، اور یہ اختلافات جو حضرات فقہا کے اندر پائے جاتے ہیں، یہ اختلاف صرف فقہا میں نہیں، جیسا کہ آپ سن چکے ہیں، یہ اختلاف تو صحابہ میں بھی تھا، اور یہ اختلاف تو احادیث میں بھی موجود ہے۔ پورے 14 صدیوں سے یہ اختلاف امت میں چلا آ رہا ہے، اور فقہا کی طرف منسوب ہو کر کے 1250-1300 سالوں سے یہ اختلاف چلا آ رہا ہے، اور اس اختلاف کے باوجود پوری تمام 13 صدیوں میں امت متحد رہی ہے۔ لیکن انہوں نے امت کو یہ دھوکہ دیا ہے قرآن و حدیث کے نام پر، اور اپنے قدم جمائے ہیں اتحاد کے عنوان پر، کہ امت میں جو فتنے فسادات ہیں اور امت اس وقت جو انتشار کا شکار ہے، وہ اختلاف فقہا کی وجہ سے، نعوذ باللہ۔ میں آپ کو عرض کروں، اختلاف سے اس امت کو کبھی بھی نقصان نہیں ہوا۔ ایک اہم چیز ہے، یہ چیز ہم لوگ سمجھ لیں۔ اس کے بعد ایک دو اپنے وقت کے اندر فہرست تو بڑی لمبی لکھائی تھی منتظمین نے، جس کے لیے 4-5 گھنٹے کا وقت چاہیے، مگر اب اس وقت جو وقت ہے اس میں ممکن ہے ایک مسئلہ یا 2 مسئلے عرض کیے جا سکتے ہیں، یہ ابتدائی گفتگو کے بعد۔ تو الخیر، اختلاف سے جو ڈرایا جاتا ہے، اس سلسلے میں ایک الگ پیرائے سے میں یہ بات عموماً عرض کرتا ہوں، اس وقت بھی عرض کر رہا ہوں، کہ اس امت کو اختلاف سے کبھی بھی نقصان نہیں پہنچا۔ اختلاف یہ امت کا حق ہے، اللہ پاک نے فطرت میں ہماری اختلاف رکھا ہے، اور اختلاف کے بغیر اس امت کی گاڑی چل ہی نہیں سکتی، اور ہر جگہ اختلاف پایا گیا۔
لیکن اختلاف نقصان نہیں پہنچائے، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ قرآن اللہ پاک نے اتارا، قرآن مجید کی آیات متعین ہیں، اس کے الفاظ متعین ہیں، اور اس کے الفاظ کے معنی لغات میں لکھے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود قرآن مجید کے متعینہ الفاظ کے ترجمہ کرنے میں اختلاف ہوا مترجمین سے۔ قرآن کی تفسیر حضرات مفسرین نے بیان کی، تفسیر قرآن میں اختلاف ہوا، لیکن نقصان کچھ نہیں ہوا، اس اختلاف سے امت کو فائدہ ہی ہوا، علمی وسعتیں سامنے آئی، ایک ایک بات کے، ایک ایک آیت کے کئی کئی مطالب ظاہر ہوئے، اور تمام مطالب سے امت نے استفادہ ہی کیا، نقصان نہیں ہوا۔ احادیث رسول ہیں، خود متن حدیث میں اختلاف ہوا، امت کو کوئی نقصان نہیں ہوا۔ احادیث کے مطالب بیان کرنے میں اختلاف ہوا، امت کو کوئی نقصان نہیں ہوا۔ احادیث کی صحت و ضعف کا مسئلہ پیش آیا تو صحیح اور ضعیف بولنے میں محققین کے درمیان اختلاف ہوا، ائمہ جرح و تعدیل میں، امت کو کوئی نقصان نہیں ہوا، نفع ہی ہوا اختلاف سے امت کو۔ احادیث رسول سے مسائل سمجھنے میں اور سنتیں متعین کرنے میں فقہا کے درمیان اختلاف ہوا، کبھی امت اس اختلاف سے نقصان کا شکار نہیں ہوئی، پریشان نہیں ہوئی، امت نے فائدہ ہی اٹھایا، استفادہ ہی کیا، اور ان تمام اختلافات کو مانتے قبول کرتے ہوئے امت متحد چلی آ رہی تھی۔ ایک بات ذہن میں رکھیں، ان تمام اختلافات کو مانتے قبول کرتے ہوئے امت متحد چلی آ رہی تھی۔ اس اختلاف کی وجہ سے امت کبھی ٹکڑوں میں نہیں بٹی، امت کبھی سر پھٹول میں مبتلا نہیں ہوئی۔ ایک دو نہیں، سینکڑوں مفسرین اس امت میں ہوئے ہیں، صحابہ میں بھی مفسرین ہوئے ہیں، صحابہ کی تفاسیر میں بھی اختلاف ہوا ہے، شان نزول کے بتانے متعین کرنے میں اختلافات ہوئے، لیکن کبھی امت میں نقصان نہیں ہوا۔ مثلا میں ایک واقعہ عرض کروں، صحاح کے اندر واقعہ یہ موجود ہے صحیح سند کے ساتھ، اور مشہور بھی ہے، کوئی دو رائے اختلاف بھی نہیں ہے، اس لیے حدیث کی سند پہ کلام کرنے کی مجھے اس وقت ضرورت نہیں ہے، تنگی وقت بھی ہے۔ ایک دفعہ نبی علیہ السلام نے کسی امر پر متعین کر کے صحابہ کرام کی ایک چھوٹی سی جماعت کو قبیلے بنو قریظہ کی طرف روانہ فرمایا تھا، اور وہ صحابہ کی جماعت روانہ ہوئی، ہدایات حضور نے ان کو دی، لیکن جاتے ہوئے یہ تاکید حضور نے فرمائی تھی کہ تم لوگ عصر کی نماز بنو قریظہ پہنچ کر ہی پڑھنا، لا تصلین احدکم العصر الا فی بنی قریظہ، تم لوگ عصر کی نماز وہاں پہنچ کر ہی پڑھنا، یہ بات حضور نے جاتے ہوئے کہہ دی۔ اب بہرحال حضرات صحابہ کرام نکل پڑے جس کام کے لیے حضور نے ان کو بھیجا تھا، اور تیز رفتاری سے بھی صحابہ روانہ ہوئے، جا رہے تھے تاکہ اس حکم کی بھی تکمیل ہو کہ عصر وہاں پہنچ کے پڑھے۔ باوجود کوشش کے فاصلہ کچھ زیادہ باقی رہ گیا اور عصر کا وقت تنگ ہو گیا۔ صحابہ کرام کو اندازہ تھا، اس لیے صحابہ کرام وہاں رک گئے۔ بہت تفصیلات ہیں اس میں، بہت اختصار سے یہ بات عرض کر رہا ہوں۔ حضرت صحابہ نے رک کر کے کہا کہ وقت اتنا تنگ ہو گیا کہ اگر عصر وہاں پہنچ کر پڑھنے کی فکر کی جائے تو عصر قضا ہو جائے گی۔ اب حضور نے تو فرمایا عصر وہاں پہنچ کے پڑھنا ہے، کیا عصر قضا کر دی جائے اور وہاں پہنچ کر ہی عصر پڑھی جائے جیسا کہ حضور کا حکم ہے، یا یہاں عصر پڑھ لی جائے قضا نہ کی جائے؟ کیا کیا جائے گا؟ صحابہ نے رک کر کے یہ بات سامنے لائی۔ اب اس ارشاد پر صحابہ غور کرنے لگ گئے، تو حضرات صحابہ کی ایک جماعت نے کہہ دیا یہ بات کہ بھائی جب عصر تو قضا کرنا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، عصر قضا
نماز کو اپنے وقت پر پڑھنا مسلمان کے لیے ضروری ہے، فرض ہے۔ جس طرح نماز پڑھنا فرض ہے، اس کو اس کے وقت میں ادا کرنا بھی فرض ہے۔ لیکن اس خاص موقع پر نبی علیہ السلام نے ہمارے لیے یہ حکم فرما دیا کہ ہم کو عصر وہاں پہنچ کر پڑھنا ہے۔ تو اب چونکہ یہ تازہ ارشاد حضور کا ہمارے سامنے ہے، اس لیے ہم اس ارشاد کی مخالفت نہیں کر سکتے۔ اب چاہے عصر قضا ہو جائے، وہاں پہنچ کر ہی پڑھی جائے گی۔ صحابہ نے یہ رائے پیش کر دی، لیکن اسی مختصر جماعت میں سے ایک دوسری جماعت کی رائے یہ ہوئی، حدیث ایک ہی ہے، لیکن بعض دوسرے صحابہ نے یہ رائے دی کہ ہمارے تو بات سمجھ میں یہ آتی ہے کہ نبی علیہ السلام نے یہ جو فرمایا یہ تو صحیح ارشاد ہے کہ حضور نے فرمایا عصر وہاں پہنچ کر ہی پڑھنا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ پہنچنے میں اتنی عجلت کرو کہ ہم کو عصر کا وقت وہاں مل جائے، وہاں جا کے عصر پڑھ لو۔ اتنی تیز رفتاری سے تم لوگ جاؤ کہ تمہیں عصر وہاں مل جائے، وہاں پہنچ کر تم عصر پڑھو۔ مطلب اس کا یہ تھا، یہ مطلب حضور کا ہرگز نہیں تھا کہ چاہے عصر قضا ہو جائے لیکن وہیں پہنچ کے عصر پڑھنا ہے۔ یہ مطلب حضور کا نہیں تھا اس ارشاد کا۔ مطلب یہ تھا کہ جلدی جاؤ کہ عصر تم کو وہاں مل جائے، یہ مطلب حضور کا تھا، عصر کے وقت تک پہنچ جائیں۔ حدیث ایک ہی ہے، اور وہ حضرات صحابہ کرام ہیں جو صبح و شام خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اللہ کا دین سنا اور سمجھا کرتے تھے، اور اللہ کے نبی نے خود ان صحابہ کے سامنے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، لیکن صحابہ کرام کو اس حضور کے ارشاد کو سمجھنے میں اختلاف ہو گیا۔ صحیح ستہ میں، ترمذی وغیرہ میں یہ روایت موجود ہے۔ تو ایک ہی حدیث کو سمجھنے میں، اس کا مطلب متعین کرنے میں حضرات صحابہ کرام کی ایک چھوٹی سی جماعت میں سے دو طبقے ہو گئے۔ ایک کی رائے یہ ہوئی کہ عصر یہیں پڑھی جائے گی، قضا نہیں کی جائے گی، اور دوسری جماعت کی رائے یہ ہوئی کہ حضور کے اس ظاہری حکم کی خلاف ورزی نہیں ہوگی، عصر قضا کی جائے گی، وہاں پہنچ کے پڑھی جائے گی۔ یہ بات ہو گئی۔ تو الخیری اختلاف ہوا، لیکن جب دونوں رائے صحابہ نے رکھ دی تو دونوں اپنی اپنی رائے پر قائم رہے۔ پہلی جماعت کو دوسری جماعت کی رائے سے اتفاق نہیں ہوا، اور اس دوسری جماعت کو پہلی جماعت کی رائے سے اتفاق نہیں ہوا، دونوں اپنی اپنی رائے پر قائم رہے۔ اب جب ان میں اتحاد رائے نہیں ہو سکا تو جو صحابہ کرام نے، جن صحابہ نے یہ کہا تھا کہ عصر وہاں پڑھنا ہے، وہ رکے رہے اور دوسری جماعت یہاں نماز ادا کر لی عصر کی، وقت کے اندر قضا نہیں کی، لیکن وہ انتظار میں رہے۔ جب انہوں نے عصر پڑھ لی تو عصر کے بعد پھر دونوں مل کر کے چلے اور بنو قریظہ پہنچ گئے۔ وہاں پہنچنے کے بعد جو صحابہ عصر نہیں پڑھے تھے، پہلے انہوں نے عصر ادا کی اور یہ صرف انتظار میں ٹھہرے رہے۔ جب انہوں نے عصر پڑھ لی تو اب دونوں کی عصر ہو گئی۔ عصر کی نماز ہونے کے بعد اب مغرب کا وقت بھی چونکہ شروع ہو چکا تھا، تو اب یہ جو صحابہ کی ایک چھوٹی سی جماعت جو عصر میں مختلف تھی، عصر میں دونوں میں اختلاف ہوا تھا، مغرب میں یہ دونوں مختلف صحابہ متحد ہو گئے، اور ایک امام کی اقتداء میں پورے اتحاد کے ساتھ انہوں نے مغرب کی نماز پڑھی۔ عصر میں اختلاف تھا اور مغرب میں اتحاد ہو گیا، اور متحد ہو کر کے وہ کام کیا جس پر حضور نے بھیجا تھا، اور واپس آ کر کے حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو واقعہ بھی ذکر کیا۔ حضور نے دونوں میں سے کسی کو غلطی پر نہیں قرار دیا، یہ سب اپنی جگہ پر ہے۔ مختصراً عرض کرنا یہ ہے اس تفصیلی واقعے کو ذکر کرتے ہوئے، اور بھی تفصیلی ہے یہ واقعہ، مگر عرض کرنا یہ ہے کہ یہ ایک حدیث کو سمجھنے میں صحابہ میں اختلاف ہوا، لیکن اس اختلاف سے صحابہ کو کوئی نقصان نہیں ہوا۔ اختلاف کے باوجود صحابہ متحد رہے،
یہ بطور مثال کے اختلاف پیش کیا گیا، ورنہ مصنف ابن ابی شیبہ، مصنف عبد الرزاق اٹھا کر کے دیکھیں، یہ حدیث کی کتابیں ہیں لیکن اس میں صحابہ کے فتاوے بھی ہیں، ایک نہیں سینکڑوں صحابہ کے فتاوے جو ہم کو مختلف نظر آتے ہیں، اختلافات ہیں، اور یہ صحابہ اس اختلاف کے باوجود کوئی نقصان نہیں، عصر میں مختلف تھے، مغرب میں متحد رہے، بلکہ عین اختلاف کے باوجود یہ متحد تھے، ان میں اتحاد تھا، اختلاف نقصان نہیں پہنچایا، چونکہ یہ ایک علمی فکری اجتہادی اختلاف تھا، نقصان نہیں ہوا۔ تو عرض یہ کیا جا رہا ہے ایسا ہی اختلاف فقہاء میں بھی ہوا، اور یہ اختلاف بھی پوری 13 صدیوں میں ایک مثال پیش کر دیں کہ کبھی رفع یدین کے مسئلے پر، آمین کے مسئلے پر، قرأت خلف الامام کے مسئلے پر امت میں ایسا اختلاف ہوا ہو کہ امت کو اس اختلاف سے نقصان پہنچاؤ اور امت مختلف ہو گئی ہو، ایک دوسرے کو غلط اور باطل یا حضور کا مخالف کہنے پر اتر آئی ہو، ایسی ایک مثال بھی کسی معتبر کتاب کے حوالے سے، معتبر کتاب تو بہت اونچی چیز ہے، معمولی رسالے سے یا معمولی اخبار سے یا کسی پامفلٹ سے بھی نہیں دکھائی جا سکتی کہ کبھی 13 صدیوں میں ان مسائل کی بنیاد پر امت میں ایسا اختلاف پایا گیا، ایسا جھگڑا جیسا اس زمانے میں پایا جا رہا ہے، اس کی مثال نہیں پیش کی جا سکتی کسی تحریر سے بھی۔ یہ مسائل امت میں انتشار کا سبب کبھی نہیں بنے، اختلاف ابتدا سے ہے، لیکن ان مسائل کی وجہ سے توجہ رکھیے اس بات کی طرف، ان مسائل کی وجہ سے امت میں جھگڑا اور انتشار اس وقت شروع ہوا، اختلاف پہلے سے ہے، اختلاف فقہاء کے زمانے سے نہیں، اختلاف صحابہ میں بھی تھا، اختلاف احادیث میں بھی ہے، ابتدا سے اسلام کی بنیاد سے اختلاف ہے ان مسائل میں، لیکن مسلمان کو نقصان ان مسائل کی وجہ سے اختلاف کی بنیاد پر نہیں ہوا، نقصان اس وقت سے شروع ہوا جس وقت سے یہ غیر مقلدین نے امت میں مخالفت شروع کی، اختلاف نہیں، مخالفت شروع کی۔ اختلاف الگ ہوتا ہے، مخالفت الگ ہوتی ہے۔ اختلاف تو تھا، کسی نے رفع یدین پہ عمل کیا، کسی نے ترک رفع یدین پہ عمل کیا، کسی نے آمین زور سے کہی، کسی نے آہستہ کہی، اختلاف تو تھا، لیکن کبھی جہرن آمین بولنے والوں نے آہستہ آمین والے کی نماز کو خلاف سنت نہیں کہا، اور نہ انہوں نے ان کی نماز کو خلاف سنت کہا، لیکن جب سے مخالفت شروع ہوئی، جب ایک طبقے نے یہ کہا کہ بس یہی عمل سنت ہے اور فلاں عمل خلاف سنت ہے، تو اب امت میں جھگڑا اور انتشار شروع ہوا، امت اس وقت منتشر ہو گئی، اس وقت امت مخالفت کا شکار ہوئی، اختلاف کا نہیں، اور یہ امت کو جھگڑے میں مبتلا اس فرقے نے امت کو جوڑنے کے نام پر کیا، امت میں جھگڑا اتحاد کے نام پر پیدا کیا گیا، لیبل لگایا گیا امت کو اختلاف سے بچانا ہے، امت میں اتحاد پیدا کرنا ہے، تو امت کو اختلاف سے بچانے اور اتحاد پیدا کرنے کا خوبصورت عنوان اور لیبل سامنے رکھ کر کے امت میں جھگڑے پیدا کر دیے گئے، امت منتشر ہو گئی، اور یہ ایسے اختلافی مسائل ہیں، مقصود ان کو امت میں مخالفت اور انتشار پیدا کرنا تھا، یہ ایسے مسائل سامنے لائے اتحاد کے لیے انہوں نے کہ خود یہ اپنے طبقے میں، اپنی جماعت میں ان مسائل کی بنیاد پہ متحد نہیں ہو سکے، یاد رکھ لیجیے، خود یہ فرقہ متحد نہیں ہو سکا، ان کے جتنے علماء پائے گئے ہیں یہ
یہ گلی کوچوں میں پھرنے والے بے علم لوگوں کی بات میں نہیں ذکر کر رہا ہوں اس وقت میں، ان کے وہ لوگ جو اہل علم کہلاتے ہیں، اس جماعت کے صاحب تصنیف علماء ہیں، معتبر علماء ہیں، جن کے تذکرے ان کے خود اہل علم کرتے ہیں، جو اس فرقے کی نمائندگی جن لوگوں نے کی ہے، ان حضرات کی جو کتابیں ہیں، کتب احادیث کا ترجمہ بھی انہوں نے کیا، فقہی کتابیں بھی اس جماعت نے لکھی ہیں، لیکن جتنی کتابیں اس جماعت نے لکھی ہے ان کے تمام علماء کے درمیان اتنا زیادہ اختلاف پایا گیا اور اتنے اختلافات انہوں نے اپنی کتب فقہ میں لکھی کہ متفقہ طور پر 4 فقہا کے اختلافات کو جمع کیا جائے تب بھی ان کے اختلافات تک نہیں پہنچ سکتے، اتنے اختلافات ہیں ان کے علماء کے درمیان۔ میں پوری بصیرت کے ساتھ اور بعد مطالعہ یہ بات میں عرض کر رہا ہوں، تفصیلات کا موقع نہیں، صرف ان کی ایک کتاب نزول الابرار اٹھا کے دیکھ لیں تو آپ کو ان کے اختلافات کا پتہ چل جائے گا کہ اس جماعت کے علماء میں کتنے اختلافات ہیں، مختلف ہیں ان کے علماء۔ الخیر یہ امت کو متحد کرنے کے عنوان پہ انہوں نے دعوت شروع کی، یہ خود جماعت کسی ایک پلیٹ فارم پر اب تک متحد نہیں ہو سکی، یہ خود متحد نہیں ہو سکے، اور پوری امت کو انتشار کا ان مسائل کی وجہ سے انہوں نے شکار بنا دیا، اور اتنا تشدد، اللہ اکبر، تصور نہیں کیا جا سکتا۔ اتنا تشدد تو صحابہ کرام نے ابو جہل کے متعلق بھی اختیار نہیں کیا تھا، ابو لہب کے بارے میں بھی اختیار نہیں کیا گیا تھا اتنا تشدد، کیونکہ اسلام تشدد کی اجازت ہی نہیں دیتا۔ ان کا جو سلسلہ ہے، عنوان بہرحال جو بھی ہو، میں جسارت کرتے ہوئے عرض کر رہا ہوں، کوئی قدم اسلام کے کسی چیز سے میل نہیں کھاتا، جوڑ نہیں ہے ان کے کسی طرز عمل کو اسلام کے کسی عمل سے جوڑ نہیں ہے، بلکہ بہت بعد اور دوری ہے۔ اسلام تو اتنی تالیف قلبی کا حکم دیا ہے کہ زکوٰۃ جیسے فرض عمل میں کفار کو تالیف کے طور پر حصے دار بنائے، تالیف قلب کے طور پر، مال غنیمت میں تالیف قلب کے طور پر حصے دار بنایا گیا، اور یہ لوگ کلمہ پڑھنے اور نماز، اتنا تشدد۔ میں نظام آباد کا واقعہ عرض کروں، باپ کا انتقال ہو جاتا ہے، ہمارے اپنے جس مسجد میں میں خطابت کرتا ہوں، بالکل مسجد سے لگ کر ایک مصلی ہیں، وہ اپنے بیٹے کا دکھ درد لے کے ہمارے پاس آئے تھے۔ ایسے تو کئی ایک واقعات ہیں کہ والد کا انتقال ہو گیا تو یہ غیر مقلد اولاد اپنے باپ کے جنازے کی متابعت تو کی، لیکن نماز جنازہ انہوں نے نہیں پڑھی، ٹھہرے تماشا دیکھتے رہے۔ بھائی آپ باپ کے جنازے میں شریک نہیں ہوئے؟ نہیں بھائی، وہ شرک کی حالت میں ان کا انتقال ہوا، اس لیے میں جنازہ نہیں پڑھتا۔ کیا تشدد ہے! اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام عبداللہ ابن ابی ابن سلول کے جنازے پہ جا کے ٹھہر گئے تھے، شاید میرا جنازہ پڑھنے سے حضور کو 100% کنفرم تھا کہ یہ منافق ہے، لیکن ٹھہر گئے کہ شاید میرے جنازہ پڑھنے سے حضور اللہ پاک اس کی مغفرت فرمائے، ایک امید میں کہ مغفرت کر دے۔ اور اللہ پاک نے یہ واضح بھی کر دیا، آپ 70 مرتبہ بھی استغفار کریں تو اللہ نہیں مغفرت کریں گے، ان تستغفر لهم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لهم، صراحت آ گئی۔ اس کے باوجود حضور نے فرمایا اگر یہ تعداد اللہ پاک کی تہدید کے لیے ہوتی تو میں 70 مرتبہ سے زیادہ اس کی جنازہ پڑھتا تاکہ اس کی مغفرت ہو جائے، لیکن مجھے پتا ہے کہ اللہ نے یہ جو 70 کا تذکرہ کیا یہ حد بتانے کے لیے نہیں بلکہ زیادتی بتانے کے لیے کیا ہے۔ یہ ہمارے نبی علیہ السلام کا طرز ہے، ماں جانتے ہوئے کہ یہ منافق ہے
لیکن ایک امید مغفرت میں جنازہ پڑھانے کے لیے ٹھہر گئے. صحابہ روک رہے ہیں. حضرت عمر نے دامن پکڑ لیا تھا لیکن حضور پاک علیہ السلام ٹھہر گئے. اپنا قمیص نکال کے دے دیتے تھے منافقین کے کفن کے لیے کہ ڈال دو، ممکن ہے اللہ مغفرت کر دے یا اس کے برکت سے عذاب میں تخفیف ہو جائے. یہ کیسے ہمارے نبی، اور یہ جس باپ کی یہ اولاد ہے جس سے اس کو وجود ملا، اللہ نے ذریعہ سبب بنایا. کلمہ نماز پڑھتا تھا باپ، اپنے کو مسلمان کہتا تھا، مسجد میں آتا تھا. اس کا انتقال ہوئے تو یوں کہتا ہے کہ شرک پر انتقال ہوا، میں جنازہ نہیں پڑھتا. باقی یہ جنازے کی مطابقت، تدفین میں شرکت، یہ تو بیٹا ہونے کے فریضہ میں نے ادا کر دیا، ایک ذمہ داری ہے بس. خیر، تو وہ جو ہمارے مصلی تھے وہ صاحب مجھ سے ملے، بولے کہ مجھ صاحب بڑا پریشان ہوں بیٹے سے. انہیں بھی کیا بھی کر لیا تو غم نہیں تھا، کون سا تو مسلک اختیار کریں دو، لیکن گھر میں نہ ماں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتا نہ میرے ساتھ بیٹھ کے، گھر میں آتا کونے میں رہتا، کھانا کھانے آؤ بول تو نہیں بھائی آپ لوگ شرک پہ ہیں، میں کھانا نہیں کھاتا. میں ان کو پوچھ لیا تھا کہ بھائی کرتا کیا تمہارا بیٹا؟ کچھ نہیں، پڑھ رہا، کچھ کما رہا ومارا نہیں کما رہا. ٹھیک ہے میں پس لاؤ اس. وہ صاحب بھی آئے بیچارے، لائے ان کو، بیٹے کو لائے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی کیا ہے یہ باپ کے ساتھ بیٹھ کے دسترخوان پہ کھانا نہیں کھا رہی؟ تو نہیں، یہ شرکی اعمال کرتے ہیں، مجھے اختلاف ہے اس لیے نہیں کھاتا. بھلا مشرک کے دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا نہیں کھاتے؟ مشرک کا کمایا ہوا کھانا آپ کے لیے جائز ہے. تمہارے نزدیک باپ مشرک ہے، کما رہے خود کچھ نہیں، کھا رہے باپ کا گھر میں رہ رہے ہیں. مشرک کے گھر میں رہنا جائز تمہارے لیے، مشرک کا کمایا ہوا کھانا جائز تمہارے لیے. ماں مشرک کا، اس کا پکایا ہوا کھانا جائز، کیونکہ پکانے آتا نہیں، نہ کمانے قابل، کماتے بھی نہیں سب کچھ، لیکن صرف یہ کہ بھائی مشرک ہے میں ساتھ نہیں کھاتا. یہ عجیب تشدد، سمجھ بوجھ کچھ نہیں، کس راستے پہ جا رہے ہیں. اسلام نہیں تشدد سے کھاتا ہے، تو یہ اسلام سے ملی ہوئی کوئی چیز نہیں ہے. اس کی بنیاد میں اسلام کی مخالفت ہے جو ایک مسلمان کو تشدد پر مجبور کر رہی، تشدد سکھا رہی ہے. اور یہ درخت مسلمان کو متحد نہیں کر رہا ہے، بلکہ اس کی وجہ سے کتنا مسلمانوں میں دراڑ پڑی، یہ مجھے بھی بیان کرنے کی ضرورت. ان کے کام سے مسلمان متحد ہوئے کہ اور سر پھٹول میں مبتلا ہوئے. بھائی بھائی کے مخالف ہوگا، باپ بیٹے میں اختلاف ہو گیا، کتنے گھرانے بکھر گئے، اجڑ گئے، مختلف ہو گئے. وہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. اور یہ نعرہ لگائے تھے کہ ہم اتحاد والا کام کر رہے ہیں. اگر ان کے کام میں صداقت ہوتی، نورانیت ہوتی، اور یہ کام اپنے اندر حق کو لیا ہوا ہوتا تو یہ اس کے اندر اتحاد کے فضا کم سے کم اتنے عرصے میں تو رونما ہوتی. لیکن کہیں بجائے مخالفت اور جھگڑوں کے اتحاد کے دور دور تک آثار بھی نظر نہیں آتے. سوائے تشدد، انتشار اختلافات کے اتحاد کی کوئی شکلیں تصور بھی نہیں کی جا سکتی. اور خود ان کے درمیان میں جو اختلاف ہے، میں چونکہ ان کے گھر کا آدمی نہیں ہوں، باہر کا آدمی ہوں، یہ حضرات خود غور کریں کہ ہماری اپنی جماعت میں کتنے جھگڑے ہیں، کتنے اختلافات ہیں. خود ہماری جماعت کے علماء میں کس قدر تشدد آپس میں ایک دوسرے میں ہے، وہ آپ حضرات جو غیر مقلدین ہیں وہ زیادہ جانتے ہیں. الخیر عزیز دوستو، تو انہوں نے اتحاد کے عنوان پر امت میں جھگڑے پیدا کیے، اختلافات پیدا کیے. اور ان کا بنیادی مقصد میں عرض کر دوں، یہ مسائل خود ان کا بنیادی مقصد نہیں، یہ ایک بس امت میں انٹر ہونے کے لیے ایک دروازے ہیں. بس ان کے بابود داخلے ہیں یہ چیزیں. اتحاد کا لیبل، رفع یدین، آمین وغیرہ، یہ مسائل خود ان کے نزدیک اہمیت والے نہیں. ان کے علماء نے صراحتیں کر دی ہے کتابوں میں. ان کے موجودہ علماء جن کو یہ اپنے کابرین کہتے ہیں، جو اس وقت عرب میں موجود ہیں یہیں کے ایشیا کے ہندوستانی ہیں، لیکن انہوں نے وضاحتیں کی اپنے بیانات میں جو ہمارے پاس بھی محفوظ ہے.
یہ مسائل اختلاف کی بنیاد ہے ہی نہیں، نہ ہمارا یہ مسائل کو بیان کرنا مقصود ہے، وضاحتیں کر دی ان لوگوں، لیکن اس کے باوجود کیوں بیان کرتے؟ صرف امت میں ایک سہولت سے داخل ہوا جا سکے، بس اتنا ہی۔ ان کا اصل مشن اور اصل بنیاد یہ ہے کہ اس امت کا اعتماد امت کے اہل علم سے، چاہے وہ اس زمانے کے ہوں، چاہے پورے طبقے خیر القرون تک، صحابہ تک، امت کے اس اہل علم طبقے سے اعتماد ہٹا دیا جائے۔ یہ ان کا بنیادی مقصد ہے۔ افراد امت سے پر بے اعتماد کرنا یہ بنیادی چیز ہے، اور اس میں مبتلا ہو گئے۔ اور جیسا کہ حضرت مفتی صاحب نے پہلے عرض کیا تھا کہ اس مشن میں یہ لوگ کامیاب ہوتے ہوئے بے اعتمادی کی اس حد تک پہنچ گئے کہ ان لوگوں کو خود نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر تک اعتماد نہیں رہا۔ حقیقت میں ہمت نہیں ہے کہ حضور کے بارے میں کچھ بولے، ورنہ جیسا کہ مثال بھی بتائی گئی، مجھے میرے ساتھ بھی یہ واقعات متعدد مرتبہ پیش آئے۔ جب ہم نے متعدد حدیثیں پیش کی، بولتے کہ بھائی مولانا اختلافات تو بری چیز ہے نا، نہیں پڑھنا چاہیے، ایسا میٹھی زبان لے کے آتے طوطے کی کہ بس دل ہی نکل جائے ہمارا، کتنی اچھی باتیں پیش کر، کیونکہ ہر فطری چیز ہے، امت چاہتی ہے کہ متحد رہیں۔ میں نے کہا بہت اچھے۔ تو اب جب اپنے موقف پر حدیثیں یہ پیش سامنے آ گئی تو انہوں نے کہا کہ مجبور ہو جاتے ہیں، چونکہ اختلاف سے نفرت پہلے ہی بٹھا دی گئی، اور اختلاف تو ہر جگہ ہی ہے، اب نفرت پہلے بیٹھی ہوئی ہے، اب اتنی گھن ہو رہی تھی اس کو حدیثوں کے اختلاف بتانے سے کہ بھائی اب مجبور ہیں کہ بتایا جائے، اور یہ پودا انہی کا لگایا ہوا ہے۔ تو اسی قسم کے ملتے ہوئے جملے ہمارے سامنے خود ان حضرات نے کہے ہیں، ایک نہیں متعدد نوجوانوں نے۔ مولانا اصلاً تو احادیث ہی نے کنفیوز کر دیا ہم کو، کنفیوژن میں فقہاء نے نہیں ڈالا، احادیث میں ڈالا۔ اس قسم کے جملے ان حضرات نے کہے، بس یہاں تک نوبت پہنچی ہوئی ہے۔ تو فقہاء کے اختلاف سے نقصان نہیں پہنچا مسلمانوں کو، الحمدللہ مسلمان متحد ہے، نفع اٹھاتی ہے، اور ان اختلافی مسائل کو حل کرنے کا بھی اس وقت ارادہ نہیں۔ منتظمین نے جو عنوان دیا ہے جزوی، مجھے وہ ایسا عنوان ہے کہ الحمدللہ اس میں امت میں تمام فقہاء کا اتفاق ہے اور جمہور امت کا اتفاق ہے، صرف اختلاف ہے تو ان غیر مقلدین کا اختلاف ہے۔ ایسے مسائل متعین کر کے ان منتظمین نے مجھے دیے تھے کہ اس پر تفصیلی بات عرض کرنی ہے، تو جتنی ہمت ہے اور وقت میں گنجائش ہے میں عرض کر دوں۔ ایک مسئلہ طلاق کا ہے، یہ بھی ایک جھگڑالو مسئلہ اس زمانے میں بنا ہوا ہے۔ یہ پچھلے زمانوں میں کسی زمانے میں مسئلہ اختلافی بھی نہیں رہا۔ مسئلہ طلاق ہمیشہ اتفاقی اور اتحادی مسئلہ چلا آ رہا ہے ابتدا سے، حضور کے زمانے میں بھی، صحابہ کے زمانے میں، فقہاء کے زمانے میں، اور پوری اسلامی تاریخ میں 13 صدیوں میں یہ اختلافی مسئلہ رہا ہی نہیں۔ اس 13ویں اور 14ویں صدی کے اندر یہ مسئلہ ایک جھگڑالو مسئلہ بنا ہوا ہے۔ تمام فقہاء میں اتفاق ہے کہ اگر کوئی مسلمان، کوئی شوہر اپنی بیوی کو طلاق دے دے تو طلاق واقع ہوتی ہے، ایک دے دے تو ایک واقع ہوتی ہے، 2 دے دے تو 2 واقع ہوتے ہیں، 3 دے دی تو 3 واقع ہوتی ہے، یہی تقاضا بھی ہے۔ اور ایک شوہر کو 3 طلاق دینے کا حق حاصل ہے اپنی بیوی کو، 3 سے زیادہ کا نہیں۔ ایک نکاح سے شوہر 3 طلاق کا حقدار بنتا ہے۔ اس سے پہلے ایک تمہیدی بات عرض کروں کہ اسلام میں طلاق کی اجازت تو دی گئی ہے،
لیکن اس کے باوجود اجازت دینے کے ساتھ ساتھ اس عمل کو شریعت میں بہت مبغوض بھی بتایا گیا ہے۔ ابغض الحلال عند اللہ الطلاق، اللہ تعالیٰ کے نزدیک جتنے حلال چیزیں ہیں، حلال چیزوں میں مبغوض حلال طلاق ہے۔ حلال تو اللہ نے کی، لیکن اس کو پسند نہیں کیا گیا، اس عمل کو۔ کیوں پسند نہیں کیا گیا؟ جب پسند نہیں ہے تو حلال کیوں رکھا گیا؟ اور جب حلال کر دیا گیا تو پھر ناپسند کیوں کیا گیا؟ حدیث میں یہ بات ہے کہ حلال چیزوں میں اللہ پاک کو طلاق ناپسندیدہ چیز ہے، تو بظاہر ٹکراؤ نظر آ رہا ہے۔ جب ناپسند ہے تو اللہ کو حق پوری قدرت ہے کہ اللہ پاک اس کو ناجائز کر دے، اور جب اللہ پاک کو ناپسند ہے تو ناجائز کر سکتے تھے اللہ پاک، اور جب اللہ پاک نے اس کو حلال رکھا تو پھر ناپسند کرنے کے کیا معنی؟ بہت نزاکت ہے مسئلے کے اندر۔ اللہ تعالیٰ کو ناپسند اس لیے ہے کہ اس سے جھگڑا پیدا ہوتا ہے، اختلاف نہیں، جھگڑا۔ اختلاف، غور فرمائیں، یہ بات کو سمجھیے، اختلاف الگ چیز ہے اور جھگڑا الگ چیز ہے۔ میں نے بتایا حدیث بنو قریظہ کو سامنے رکھ کر ایک ہی حدیث کو سمجھنے میں صحابہ میں اختلاف ہوا، لیکن جھگڑا نہیں ہوا۔ جھگڑا ہوتا تو نقصان ہو جاتا۔ جھگڑا کس کو بولتے؟ اگر ایک جماعت یہ بولتی کہ آپ کی رائے غلط ہے، تم حضور کی بات صحیح طور پر نہیں سمجھ پا رہے ہو، جھگڑا ہو گیا اور نقصان ہوتا ان کو۔ لیکن انہوں نے جھگڑا نہیں کیا، اختلاف تو ہوا، باقی بھی رہا، ہر ایک نے اپنے اپنے اختلاف رائے پر ہی عمل کیا، لیکن نقصان نہیں ہوا، کیونکہ جھگڑا نہیں ہوا، مخالفت نہیں ہوئی۔ تو ایسے ہی اگر طلاق کا جو معاملہ ہے اللہ تعالیٰ کو ناپسند اس لیے ہے کہ اس سے آپس میں جھگڑے پیدا ہوتے ہیں، نقصانات وجود میں آتے ہیں، میاں بیوی میں جھگڑا ہو جاتا ہے، اس جھگڑے سے نقصان پیدا ہوتا ہے، خود شوہر کا بھی نقصان ہوتا ہے اور اس خاتون بیوی کا بھی نقصان ہوتا ہے، پھر اس کے نتیجے میں ان کی اولاد کا نقصان ہوتا ہے۔ چاہے شوہر دوسری بیوی لا لے تب بھی اگر اس کو اولاد ہو تو اس کا نقصان، تفصیلات عرض کرنے کا نہیں موقع، کیسے نقصان ہوتا ہے وہ ہم سے خود سمجھتے ہیں۔ دو خاندانوں میں جھگڑے پیدا ہوتے ہیں، عداوتیں وجود میں آتی ہیں، تو نقصان اختلاف سے نہیں ہوتا، نقصان جھگڑے سے ہوتا ہے، عداوتوں سے نقصان ہوتا ہے۔ تو جھگڑے اور عداوتیں، مخالفتیں، یہ اللہ کو ناپسند ہے۔ اختلاف تو ہونا ہی ہے، اختلاف تو اللہ نے سرشت میں رکھا ہے۔ میں آپ کو اتحاد اگر چاہتے ہیں، بہت سنجیدگی سے اگر آپ اس نقطے پر غور کریں تو شاید کامیابی مل جائے۔ جن کو واقعی درد ہے، جو ضد پر غیر مقلد بنے ہوئے ہیں، ان کو تو کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا، قطب وقت بھی ان کو ہدایت نہیں دے سکتا، ضدی آدمی کو۔ وہ ضد ابو جہل میں تھی، حضور کے ذریعے سے بھی اس کو ہدایت نہیں مل سکی۔ تو وہ لوگ تو بہرحال الگ ہی ہماری فہرست سے خارج ہیں، لیکن جو سچے دل سے یہ بات سمجھتے ہیں کہ ہم مسلک حق پر قائم ہیں اور یا ہم کو حق کی تلاش ہے، ان سے میرا خطاب ہے، ان سے میری گزارش ہے، اگر واقعی دل میں امت کے متحد ہونے کا درد ہے تو امت کے اختلاف کو تسلیم کر لو، امت میں اتحاد پیدا ہو جائے گا۔ صرف امت کے اختلاف کو تسلیم کر لو، یوں سمجھ لو کہ اختلاف امت کا حق ہے، بغیر اختلاف کے امت زندہ نہیں رہ سکتی، یاد رکھ لو، بغیر اختلاف کے امت زندہ نہیں رہ سکتی۔ اسی وجہ سے صحابہ میں بھی اختلاف ہوا، اور اختلاف ہر محتمب شان میں پایا جاتا ہے، معمولی چیزوں میں اختلاف نہیں پایا جاتا۔ ایک آدمی یہ مٹی کے ایک ٹکڑے کو اٹھا کے بولے یہ پتھر ہے، دوسرا بولے نہیں یہ مٹی کا ٹکڑا ہے، پتھر نہیں۔ اب انہیں اصرار کرنے لگے، سمجھدار آدمی بولتا جو تو سمجھ لیا وہی صحیح ہے، چھوڑ دے اس میں نہیں پڑتا، کیونکہ ایک معمولی چیز ہے، اس میں اختلاف کرنا نہیں چاہتا۔ لیکن ایک ایسا پتھر ہے جس کے بارے میں اختلاف ہوا، ایک کہتا ہے کہ یہ ہیرا ہے، دوسرا کہتا ہے کہ نہیں پتھر ہے، تو اب اس کے اندر بہت زیادہ زور لگایا جاتا ہے کہ ہے کیا۔ اب اس کو جوہری کے پاس لے جایا جاتا ہے، گھسایا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے،
تو وہ پرکھ پرکھ کے بتاتا ہے کہ یہ ہے کیا. تو عرض کرنا یہ ہے کہ اختلاف جو ہوتا ہے وہ بڑی اہمیت والی چیزوں میں، اہتمام والی چیزوں میں اختلاف ہوتا ہے، معمولی چیزوں میں سمجھدار لوگوں کا اختلاف نہیں ہوتا. کسی چیز میں اختلاف ہونا اور اتنے بڑے سمجھدار لوگوں کا اختلاف ہونا اس چیز کے بہت زیادہ اہم اور محتم شان ہونے کی علامت ہوتی ہے. اختلاف کوئی مضر اور نقصان دہ چیز ہوتی نہیں. میں نے عرض کیا اگر اللہ پاک نے تھوڑا سا بھی علم دیا ہو تو یہ بات سمجھ سکتے ہیں کہ خود مفسرین میں اختلاف ہے، محدثین میں اختلاف ہے، حدیثوں کو صحیح ضعیف بولنے میں ہر جگہ اختلاف ہے. امت نقصان کچھ نہیں ہے، ہر جگہ نفع ہی نفع ہوتا ہوا رہا. ہر اختلاف سے امت کو سہولت کے راستے ملتے ہی جا رہے، نقصان ہوا ہی نہیں. اب ادھر جاؤں کیا کروں، یہ جھگڑے میں پڑنے کی امت کو ضرورت نہیں ہے. بس بھائی تسلسل سے راستہ چلا ہوا آ رہا ہے، ماشاءاللہ دلائل موجود ہیں. امت کے بڑے طبقے کو دیکھتے جاؤ، چلتے جاؤ، کوئی مسئلہ ہی نہیں. امت کی بڑی جماعت جس رخ پر ہے حضور نے بتا دیا، عمل کرو. بڑی جماعت دیکھو، بڑی جماعت اہل سنت والجماعت، 4 فقہا کے جو مسلک ہیں یہ الگ الگ جماعتیں نہیں ہیں. ابھی حال ہی میں بالکل قریب میں حرم شریف کے امام صاحب ہمارے ہندوستان تشریف لائے، دیوبند تشریف لائے، حیدرآباد بھی تشریف لائے، اور ان کے تمام بیانات ویڈیو موجود ہیں. میرے پاس بھی فون کے اندر ہیں وہ موجود. شاید بہت سارے یہاں موجود افراد کے پاس بھی ان کے بیانات ہوں گے. آپ سنیں حیدرآباد کا جو امام حرم کا بیان ہے، ابھی بالکل تازہ، کتنے صاف الفاظ میں انہوں نے بتایا کہ 4 فقہا ملت واحدہ ہے، 4 مل کر کے ایک جماعت ہے اور 4 کے 4 برحق ہے. یہ اختلاف کوئی امت کو مضر نہیں ہے اور کبھی بھی اختلاف امت کو نقصان نہیں پہنچایا ہے، اور 4 طریقوں پر عمل درست ہے. کتنی واضح باتیں انہوں نے عرض کی. اور انہوں نے کہا میں امت کو تاکید کرتا ہوں، مسلمانوں کو، کہ اس اختلاف کو بنیاد بنا کر کے آپ اپنے درمیان کبھی جھگڑا پیدا نہ کریں. یہ سب درست اور صحیح راستے ہیں. ہمیشہ امت ان 4 مسلکوں کو ایک ملت مانتی ہوئی آئی ہے. ہمیشہ عرب کو دکھاتے ہیں. خود حرم کے امام نے ہندوستان میں آ کر کے وضاحت کی اس بات کی کھلے الفاظ میں کہ یہ ملت واحدہ ہے، 4 بٹے ہوئے لوگ نہیں ہیں. دکھ رہے ہیں 4 لیکن متحد ہیں یہ لوگ. تو پتہ نہیں میں کس سے یہ بات کے اندر پہنچ گیا. یہ 4 فقہا کا یہ بہرحال یہ متحد افراد ہیں. طلاق کا مسئلہ تو بعد میں وہاں کس طور پہ ادھر گیا وہ ذہن سے بات نکل گئی. تو الخیر پھر واپس آتا ہوں میں طلاق کے مسئلے کی طرف کہ طلاق کا مسئلہ تو فقہا کے درمیان بھی اختلافی مسئلہ نہیں ہے. یہ بالکل اتحادی مسئلہ چلا آ رہا ہے. جمہور امت، ہاں میں یہ بتا رہا تھا سواد امت، حضور نے فرمایا امت کی بڑی جماعت جس جانب جا رہی ہے اس کی اتباع کر لو. صحابہ نے پوچھ لیا تھا اللہ کے نبی فتنوں کا زمانہ ہم پائے تو کیا کریں؟ حضور نے فرمایا دیکھو میری امت کی بڑی جماعت جس جانب عمل کر لو. خود آپ غور کر لیں. حضور نے فرمایا ایک مرتبہ ایک اہل حدیث عالم صاحب ہمارے نظام آباد میں تشریف لائے. لا کر کے انہوں نے اپنے بیان میں کہا کہ حدیث میں ہے حضور نے فرمایا کہ قیامت کے دن جنت میں جانے والوں کی تعداد جہنمیوں کے مقابلے میں بہت کم ہوگی. حدیث تو ہے. اور جہنمیوں کی تعداد جنتیوں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہوگی. جب دوزخی زیادہ ہوں گے اور جنتی کم ہوں گے تو کم طبقہ کون سا ہے؟ تو ہمارے یہ اہل حدیث سب سے چھوٹا، تو جنتی اہل حدیث ہیں ماشاءاللہ. وہ طے کر کے گئے تھے نظام آباد کے پروگرام میں. اس کے بعد ہم نے بھی وہاں پروگرام کیا تھا نظام آباد کے اندر.
دونوں ریکارڈ ہیں، اہل حدیثوں کے پاس بھی ہمارے پاس بھی ہے تمام ریکارڈ وہ. تو ہم نے اپنے پروگرام میں بتایا تھا کہ یہی آپ کی سب سے بڑی غلطی ہے کہ حدیث سمجھنے کی قابلیت نہیں ہے، اور جن لوگوں کو اللہ نے سمجھنے کی قابلیت دی تھی آپ ان سے مخالفت مول لیے ہوئے. ہم یہی سمجھانا چاہتے ہیں کہ جن کو اللہ نے فہم حدیث کی قابلیت دی ہے ان سے حدیث سمجھ لو، قصہ ختم ہو جائے. حضور نے یہ جو فرمایا ہے کہ جہنمیوں کی تعداد زیادہ ہوگی، جنتیوں کی کم ہوگی، وہ پوری انسانیت کا اعتبار کرتے ہوئے، صرف امت کا اعتبار کرتے ہوئے نہیں ہے، پوری انسانیت کا اعتبار کرتے ہوئے. اب ظاہر سی بات ہے کہ پورے انسانوں کو دیکھ لو تو پورے انسانوں میں مسلمانوں کی تعداد دنیا کے تمام مذاہب والے لوگوں کے مقابلے میں کم ہے. پھر مسلمانوں میں 73 فرقوں میں اہل حق کی تعداد وہ 73 کے مقابلے میں کم ہے. اب 73 میں سے ہر فرقے کی تعداد اس اہل حق کے مقابلے میں بہت کم ہے، اور اہل حق ان 73 میں ایک بڑی جماعت ہے. لیکن اب یہ 72 مل گئے تو وہ ایک بڑی تعداد ہو گئی. تو ان سب کافروں، مشرکوں، مجوسیوں، یہودیوں، نصرانیوں جتنے سب کو ملا لو، وہ سب گمراہ لوگ دوزخ میں جانے والے. پھر مسلمان کے 72 فرقوں میں 73 میں سے 72 دوزخ میں جانے والے، اہل حق ایک جنت میں جانے والے. تو یہ تو کمی چھوئے نا ایک اتنے سب کے مقابلے میں. لیکن حدیث کا مطلب یہ ہے کہ دوزخی جو زیادہ ہوں گے وہ پوری انسانیت کے اعتبار سے، صرف مسلمانوں کے اندر نہیں. اور یہ جو حضور نے فرمایا میری امت میں بڑی جماعت کی اتباع کرو، یہ حضور کی امت کا اعتبار کرتے ہوئے حضور نے کہا، پوری انسانیت کا اعتبار کرتے ہوئے نہیں کہا. حضور نے فرمایا قیامت کے دن میدان محشر میں پوری انسانیت کے 80 صفیں بنائی جائے گی، اس میں سے 40 صفیں تمام انبیاء کی ہوگی اور 40 صفیں صرف میری امت کی ہوگی. اب 40 صرف حضور کی امت ہوگی، یہ اہل حدیثوں کو جوڑو تو آدھی صف بنتی ہے پوری دنیا میں، آدھی صف. اور فرما لیں آپ تو باقی کی صفیں کن سے بھریں گی بھائی؟ حضور کی امت 40 صفوں پر مشتمل ہوگی. تو بڑی جماعت کا مطلب ہے کہ جو اہل حق ہیں، ہمیشہ اہل حق کی تعداد یہ بالکل بڑی تعداد میں رہی ہے عام لوگوں کو سمجھنے کے لیے. تو مسئلے طلاق کے اندر تو اختلاف بھی نہیں ہے، اتحاد ہے. عرض کرنا یہ اتحاد ہے، صرف یہ فرقے غیر مقلدین کو اس میں اختلاف ہوا ہے، اور اختلاف طلاق میں نہیں ہے. اختلاف مسئلے طلاق میں نہیں ہے، مسئلے طلاق میں بھی اتفاق. اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو طلاق دے دے تو طلاق واقع ہو جاتی ہے، اس پر بھی متفق ہے سبھی غیر مقلدین بھی. اور طلاق دینے کا جو طریقہ ہے کہ ایک آدمی ایک طہر میں ایک طلاق دے اپنی بیوی کو، وہ اپنی جن وجوہات سے طلاق دی ہے، اگر نہ سدھرے تو دوسرے میں اور ایک دے، پھر تیسرے میں اور ایک دے، تو 3 پڑ جائے گی. تو اس طرح الگ الگ دینے میں 3 پڑے گی. اس میں بھی سب کا اتفاق ہے، یہ غیر مقلدین کا بھی اتفاق ہے، وہ بھی مانتے ہیں اس طرح 3 دینے سے 3 پڑ جائے گی. اچھا میں ایک بات ذہن سے نکل رہی ہے، عرض کر دوں درمیان میں. اللہ کو ناپسند ہونے کے باوجود اللہ پاک نے اجازت، طلاق کی اجازت کیوں دی؟ وہ اس لیے دی، بغیر تمہید کے عرض کر دوں مختصراً، کہ یہ رشتہ جو ہے میاں بیوی کا ازدواجی، یہ انسان اپنے اختیار سے جوڑتا ہے، بناتا ہے. ہم اپنی بیوی کو اپنے اختیار سے منتخب کرتے ہیں، اور خاتون اپنے اختیار سے اپنے لیے شوہر منتخب کرتی ہے، اور نکاح کے ذریعے سے آپس میں میاں بیوی بن جاتے. لیکن بعض رشتے وہ ہیں جو اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، جیسے باپ بیٹے کا رشتہ ہے. بعض دفعہ باپ اخبارات میں آتا میں اپنے بیٹے کو عاق کر دیا، وہ میرا بیٹا نہیں، وہ 100 بار بولے تب بھی وہ بیٹا ہی رہے گا، اس کے بیٹے ہونے سے خارج نہیں ہوگا، چونکہ یہ اللہ کا بنایا ہوا رشتہ ہے. بھائی بھائی کا رشتہ ہے، ایک بھائی دوسرے بھائی کو 1 لاکھ مرتبہ بول دے تو میرا بھائی نہیں،
تب بھی وہ بھائی رہے گا، اس کے بولنے سے وہ بھائی ہونے سے نہیں نکلے گا۔ ایک رشتہ وہ ہے جو ہم انسانوں نے جوڑ لیا ہے، نکاح کے ذریعے میاں بیوی کا رشتہ، تو اس رشتے سے بڑے منافع ہیں جو ہم لوگ حاصل کرتے ہیں، لیکن بعض مرتبہ اس رشتے کا جو مقصد ہے، اس نسبت کی بنیاد پہ وہ مقصد حاصل نہیں ہوتا، اور ہمارے انتخاب میں وہ غلطی ہو جاتی ہے۔ مقصد نکاح بعض مرتبہ حاصل نہیں ہوتا، فوت ہو جاتا ہے، تفصیلات سمجھ لیں آپ لوگ خود۔ تو جب آدمی مجبور ہو جائے، دونوں میں بالکل نہ بن سکے، مقصد نکاح ہی حاصل نہ ہو، تو اللہ پاک نے، چونکہ ہمارا بنایا ہوا رشتہ ہے، اگر اللہ کہہ دیتے کہ بھائی اب جب جڑ گئے تو اب الگ نہیں ہو سکتے، آدمی مجبور ہو جاتا، زندگی گزرنی اس کی دشوار ہو جاتی۔ میاں بیوی آپس میں ایک ہوتے ہوئے ایک نہیں رہ سکتے، اس لیے اللہ پاک نے انسانوں کو، ہم لوگوں کو مجبور محض نہیں بنایا، ہم کو اجازت دی کہ ایسے مجبوری کی صورت میں علیحدگی اختیار کر سکتے، اور ناپسند ہونا اس لیے ظاہر کر دیا کہ معمولی باتوں پہ علیحدگی اختیار مت کرو، اللہ کو یہ سب سے زیادہ ناپسندیدہ عمل ہے، تاکہ اہمیت سمجھو اس کی۔ خیر یہ تفصیلات ہے، اجازت اس لیے دی اور ناپسندیدگی اس لیے ظاہر کی کہ اس سے جھگڑے وجود میں آتے ہیں، عداوتیں وجود میں آتے ہیں، خاندان بھی کر جاتے ہیں، اس لیے ناپسندیدگی بھی ظاہر فرمائی کہ معمولی مالی چھوٹی چھوٹی لڑائیوں کی وجہ سے علیحدگی اختیار کرو۔ اجازت اس لیے دے دی کہ جب بہت مجبور ہو جاؤ تو بھی اب مجبور بن کے زندگی مت گزارو، بلکہ علیحدگی اختیار کر لو، اجازت دی۔ طریقے بھی بتائے، بعض مرتبہ عورت بہت بے ڈھنگی ہو گئی، اب شوہر نے اس کو طلاق سدھارنا چاہا، سدھر ہی نہیں رہی، تو طلاق ایک بہت بڑا درہ ہے عورت کے لیے، بہت تقریریں سمجھانا، خاندان نہیں سمجھاتا، لیکن ایک لفظ طلاق پوری چیزوں کو ٹھکانے لگا دیتا ہے، بہت خطرناک درہ ہے۔ تو اللہ پاک نبی علیہ السلام نے اس کا طریقہ بتایا کہ ایک طلاق دیو، اس کو چھوڑ، اب اس سے ہوش ٹھکانے لگ جاتا، شوہر نے طلاق دے دی، واپس نہیں بلا گیا تو پھر مسائل ہے، اب وہ شاید اپنی ان غلطیوں سے باز آ جائے جس میں وہ مبتلا تھی، تو آدمی دیکھے، مہلت دے، اگر وہ معاہدہ کر لے، اچھی ہو جائے، حقوق ادا کرنے پہ آ جائے تو اس کو رجعت کا حکم بھی دے دیا گیا تاکہ آدمی کے لیے گنجائش رہے، طریقہ بتایا۔ اور کوئی آدمی ایک ساتھ کہہ دے کہ تجھے طلاق طلاق طلاق، 3 طلاق، یہ ناجائز ہے، تب بھی طلاق پڑھ ہی جاتی ہے لیکن ناجائز ہے۔ اب مسئلہ یہاں بگڑتا ہے، اب یہ جھگڑا یہاں پیدا ہوتا ہے، طلاق میں اختلاف نہیں، اب غصے میں آ کر کے ہم نے بھی اس کو ناجائز بتایا۔ طریقہ طلاق کا یہ ہے کہ بھائی ایک پاکی میں، ایک طہر میں جس میں ملاقات نہ کی ہو اپنی بیوی سے، صحبت نہ کی ہو، ایک طلاق دے، پھر انتظار کرے سدھر جائے مہینے بھر میں، ٹھیک ہے، نہیں تو دوسرے میں اور دے، یا چھوڑی دے، نہیں تو تیسرے میں دے۔ ایک ساتھ اٹھا کے 3 دے دیا تو یہ جائز نہیں ہے مسلمان کے لیے، گناہ کبیرہ ہے۔ لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کے باوجود، اگر کوئی ناجائز ہونے کے باوجود اگر کوئی مسلمان ایک ساتھ اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دے، یا تو یوں کہہ دے کہ تجھے 3 طلاق، یا یوں کہے کہ تجھے طلاق طلاق طلاق، دونوں صورتوں میں 3 طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں۔ یہ ہمارا مسلک نہیں ہے امام ابو حنیفہ کی تحقیق، یہ پوری امت کا مسلک ہے، اور یہی تمام صحابہ کا موقف ہے، اور یہی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا حکم ہے، نبی سے بھی یہی ثابت ہے۔ اس لیے اس مسئلے میں امت میں کبھی اختلاف پیدا نہیں ہوا، یہ مسلمانوں کا اتفاقی مسئلہ ہے، اس مسئلے میں اختلاف صرف غیر مقلدین کو ہے۔ ذہن میں یہ بات رکھیں، اس مسئلے میں اختلاف صرف غیر مقلدین کو ہے، ان کے علاوہ پوری امت اس مسئلے میں متفق ہے۔ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو الگ الگ مجلسوں میں 3 دے تب بھی 3 واقع ہوگی، 1 دے تو 1 واقع ہوگی، 2 دے تو 2 واقع ہوگی،
ایک ساتھ 2 دے تو 2 واقع ہوگی، ایک ساتھ 3 دے دے تو 3 واقع ہو جائے گی۔ یہ پوری امت اور تمام فقہاء، تمام صحابہ، بہت ذمہ داری سے یہ جملے میں عرض کر رہا ہوں، تمام صحابہ اس پر متفق ہیں، پوری امت کے محققین اس سے اتفاق رکھتے ہیں کہ ایک مجلس میں دی ہوئی 3 طلاقیں 3 واقع ہوتی ہیں۔ ایسا امت، پھر انہوں نے اختلاف کس بنیاد پہ کیا وہ تو میں آگے عرض کروں گا، لیکن یہ بات کہ پوری امت اتفاق کیوں رکھتی ہے، کیونکہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے صراحت سے ثابت ہے یہ بات کہ اگر حضور کے زمانے میں بھی پیش آیا ایسے مسائل کہ صحابہ نے ایک ہی مجلس میں اپنی بیویوں کو 3 طلاقیں دے دی اور حضور نے اس کو قائم بھی کیا۔ مثلا ابو داؤد شریف میں ایک حدیث ہے، حوالہ دیکھ لیں، ابو داؤد شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 306 پر، عن ابن شہاب عن سہل بن سعد قال، یہ تو سند ہے، عن ابن شہاب عن سہل بن سعد، فرمایا فطلقها، انہوں نے طلاق دی، ایک صحابی نے طلاق دی، 3 تطلیقات عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں، فطلقها 3 تطلیقات عند رسول اللہ، حضور کی موجودگی میں 3 تطلیقات، ایک صحابی نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دی، فانفذه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نافذ فرما دیا، یعنی یوں فرما دیا حضور نے 3 کے 3 طلاقیں واقع ہو گئی۔ یہ صریح حدیث ہے، صحیح حدیث ہے۔ یہ صحابی جنہوں نے 3 طلاقیں دی عویمر ابن عجلانی ہیں، انہوں نے اپنی اہلیہ کو حضور کے سامنے 3 طلاقیں دی اور حضور نے تینوں کو نافذ کر دیا۔ یہ حدیث ابو داؤد شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 306 پر ہے، صراحت ہے، 3 دی انہوں نے، حضور نے تینوں کو نافذ کر دیا۔ اسی طرح بخاری شریف میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 791 پر، بخاری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 791 پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، ان عائشہ ان رجلا طلق امرأته 3، صریح الفاظ بخاری کے۔ حضرت عائشہ فرماتی ایک صاحب نے طلق امرأته 3، اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دی، صریح الفاظ، طلاقیں دی امرأته، اپنی بیوی کو 3، فتزوجت، جب انہوں نے 3 طلاقیں دی اس کے بعد عدت گزارنے کے بعد فتزوجت، اس خاتون نے دوسرا نکاح کر لیا۔ بخاری کی اس روایت، انہوں نے 3 دے دی، اس خاتون نے دوسرا نکاح کر لیا۔ فسئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور سے پوچھا گیا اس عورت کے بارے میں، اچھا فتزوجت، دوسرے شوہر سے اس نے نکاح کر لیا، پھر دوسرے نے بھی اس کو طلاق دے دی، 3 طلاقیں دوسرے شوہر نے بھی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اتحلل الاول، کیا یہ عورت پہلے شوہر کے لیے اب حلال ہو گئی، دوسرے نے بھی اس کو طلاق دے دی؟ قال لا، حضور نے فرمایا یہ حلال نہیں ہوگی دوسرے شوہر کے لیے، حتی یذوق حسیلتها کما ذاق الاول، جب تک کہ یہ دوسرا شوہر اس کے ساتھ صحبت نہ کر لے، جیسے پہلے شوہر نے صحبت کی، دوسرے نے بھی اگر صحبت کی اور اس کے بعد اس نے طلاق دی تو اب اس کے بعد دوسرے شوہر کے لیے عورت پہلے شوہر کے لیے حلال ہو جائے گی۔ 2 مسئلے حل کر رہی ہے یہ حدیث بیک وقت۔ یہ حدیث بخاری شریف کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 791 پر موجود، اور بھی بہت ساری روایتیں ہیں، سب کو اس وقت عرض کرنے بیٹھیں تو بہت لمبا وقت لگ جائے گا۔ اسی طرح مسلم شریف کی حدیث میں ایک صحابی نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی، حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام غضبناک ہو گئے،
فرمایا چونکہ جائز نہیں ہے ایک ساتھ 3 طلاقوں کا دینا، لیکن حضور غضبناک ہو گئے، فرمایا ابھی میں زندہ ہوں تمہارے درمیان اور تم کتاب اللہ سے مذاق کرتے ہو، اور اس کے بعد حضور نے وہ تینوں طلاقوں کو نافذ فرما دیا۔ اور کئی احادیث ایسی ہیں، یہ تو حوالوں کے ساتھ میں نے 2 روایتیں پیش کر دی، حضور کسی صحابی نے اپنی بیوی کو 100 طلاقیں دے دی، تجھے 100 طلاق، حضور کے سامنے بات پیش آئی، حضور نے فرمایا اس میں سے 3 اس پر واقع ہو گئی اور باقی کی 97 لغو ہو گئی، اور اس کو گناہ بھی ہوا کہ اس نے کتاب اللہ کے ساتھ اہانت والا معاملہ کیا۔ بے شمار اس طرح کی احادیث صراحت سے موجود ہیں کہ جتنے واقعات 3 طلاق کے حضور کی موجودگی میں حضور کے سامنے پیش آئے، حضور نے تینوں طلاقوں کو نافذ فرمایا ہے۔ سمجھانے کے لیے 1-2 حوالے کافی ہیں۔ اس مسئلے میں ہمارا موقف بالکل ظاہر ہے، ایک تو پوری امت متفق ہے کہ ایک مجلس میں دی ہوئی 3 طلاقیں 3 واقع ہوتی ہیں، اور دوسرے احادیث میں صراحت ہے حضور نے بھی 3 کو 3 نافذ کر دیا تھا۔ اب رہا مسئلہ یہ غیر مقلدین کا، اب یہ لوگ بولتے ہیں کہ بھائی یہ کس بنیاد پہ بولتے ہیں کہ پھر یہ 3 طلاقیں ایک ہی ہوگی؟ بھائی 3 اگر 3 ہو تو یہ موافق بات ہے کہ اس نے 3 بولی اور 3 واقع ہوئے، لیکن 3 بولنے کے باوجود ایک ہی واقع ہوگی، اس کے لیے دلیل کی ضرورت ہے۔ لیکن یہ حضرات دلیل پکڑتے ہیں مسلم شریف کی اس روایت کو جو 2 جلد اور صفحہ 477 پر ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کانت طلاق علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابی بکر و سنتین من خلافت عمر، طلاق حضور کے زمانے میں اور حضرت ابو بکر کے زمانے میں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کے ابتدائی 2 سالوں میں طلاق الثلاث واحدتاً 3 طلاقیں ایک ہوا کرتی تھی۔ غور فرمائے، یہ مسلم شریف کی حدیث، حضور کے زمانے میں، حضرت صدیق اکبر کے زمانے میں اور حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کے ابتدائی 2 سالوں میں 3 طلاقیں ایک ہوا کرتی تھی۔ فقال عمر بن الخطاب ان الناس قد استعجلوا فی امر، حضرت عمر نے فرمایا کہ لوگ اس معاملے میں عجلت کر رہے ہیں، جلد بازی سے پیش آ رہے ہیں، تو کانت لہم انات، تو ان کے لیے کوئی جو ہے ایک تعزیر متعین ہونی چاہیے، اور میں اس کو اگر نافذ کر دوں کہ لوگ اس سلسلے میں احتیاط برتیں، فامضاہ علیہ، پھر حضرت عمر نے نافذ کر دیا کہ جو لوگ 3 طلاقیں دے دیں گے تو وہ 3 ہی شمار کی جائے گی، ایک نہیں شمار ہوگی۔ یہ ایک حدیث ہے مسلم شریف میں، مسلم شریف کی جلد نمبر 1 صفحہ 477 پر، یہ ان کے لیے ایک بہت مضبوط دلیل ہے۔ اسی کو پیش کر کے یہ کہتے ہیں، دیکھو صراحت ہے، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں حضور کے زمانے میں 3 طلاقیں ایک ہوتی تھی، حضرت ابو بکر کے زمانے میں 3 ہوتی تھی، اب حضرت عمر کے زمانے میں صراحت ہے کہ انہوں نے 3 کو 3 بتا دیا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ 3 بھی اگر کوئی ایک ساتھ دے دے ایک مجلس میں تو وہ ایک ہی پڑے گی۔ اب اس کو لے کے وہ بولتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ، کبھی کچھ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نعوذ باللہ حضور کے خلاف، تو حضرت عمر کی بات حضور کے خلاف میں نہیں قبول کی جائے گی، ایک بات۔ بعض مرتبہ یوں کہتے ہیں حضرت عمر کا یہ قول فتویٰ سیاسی طور پر تھا، لوگوں کے نظام درست کرنے میں، کوئی مسئلہ شرعی نہیں تھا۔ لیکن بات عرض کرنی یہ ہے کہ یہ بات صرف حضرت عمر کے زمانے میں پیدا نہیں ہوئی، یہ تو ایک حدیث میں یہ بات ہے، لیکن خود دوسری حدیثوں میں بھی تو صراحت ہے کہ خود حضور کے زمانے میں صحابہ نے 3 طلاقیں دی تو حضور نے 3 کے 3 نافذ کی، تو خود حدیث 3 نافذ کرنے کی بھی ہے۔ تو اختلاف حضرت عمر کا اور نبی کا نعوذ باللہ نہیں ہوا، اختلاف تو خود 2 حدیثوں میں ہوا، اختلاف تو حدیث میں اور حضرت ابن عباس کے اس قول میں جنہوں نے فرمایا کہ حضور کے زمانے میں 3 ایک ہوتی تھی، اس میں اختلاف ہوا۔ چونکہ صراحت حدیثوں میں
کہ حضور کے زمانے میں صحابہ 3 دیتے، حضور 3 کی 3 طلاقیں نافذ کر دیا کرتے تھے اور فرماتے تیری بیوی تجھ سے علیحدہ ہو گئی، یوں فرمایا کرتے تھے۔ پھر مسئلے کا حل کیا ہے؟ پھر اس حدیث کا کیا مطلب جو مسلم شریف میں درج ہے کہ حضور کے زمانے میں 3 ایک ہوتی تھی، وہ سمجھنے کی بات، فقہاء نے وہ بات سمجھی ہے، اس کو حدیث فہمی بولتے ہیں۔ اس بات کو آپ سمجھ لیں تو مسئلہ سمجھنا بہت آسان ہو جائے گا۔ 3 طلاقیں ہر زمانے میں جو دی گئی ہے وہ 3 ہی مانی گئی، 3 ہی شمار ہوتی ہیں۔ لیکن اگر کوئی شوہر اپنی بیوی سے یوں کہے تجھے 3 طلاق، یہ ناممکن ہے، غور سے سمجھیں اس بات کو، یہ ناممکن ہے کہ کوئی صحابی شریعت کے کسی صریح حکم کے، واضح حکم کے خلاف ورزی کرے، یہ ناممکن، اور صحابہ اس بات کو تسلیم کر لیں، یہ تو اور بھی زیادہ مشکل بات ہے، بالکل ناممکنات میں سے ہے۔ دیکھو یوں سمجھ لو، میں عرض کر دوں اپنی ایک کیفیت کو، زمین آسمان کے مقام پر، آسمان زمین کے مقام پر آ جائے تو یہ ممکنات میں شمار کیا جا سکتا ہے، مشکل تو ہے لیکن ناممکن نہیں ہے۔ لیکن صحابہ کی جماعت ایک بات جانتے ہیں کہ یہ مسئلہ شرعی ایسا ہے اور سارے صحابہ اس کے خلاف میں متفق ہو جائے، یہ ممکنات میں سے نہیں ہے، یاد رکھ لیجیے۔ صحابہ شریعت اور دین کے معاملے میں بہت مضبوط لوگ تھے، بہت مضبوط لوگ، وہ تسلیم ہی نہیں کرتے تھے کوئی ایسی چیز جو نبی علیہ السلام جانتے تھے کہ یہ شریعت کے خلاف ہے تو وہ تسلیم کر ہی نہیں سکتے۔ کتنے ایسے، وہ تو وہ جماعت تھی کہ حضور صحابہ کے زمانے میں آٹے کی چھنی نکلی تھی تو چھان کے آٹا کھانے لگ گئے تو ڈرنے لگ گئے کہ یہ چیز کہ حضور کے زمانے میں ہم چھنا ہوا نہیں کھاتے تھے، اب چھنا ہوا کھانے لگ گئے تو یہ کہیں گناہ تو نہیں ہو گیا ہمارے لیے؟ ظاہر سی بات ہے کس قدر احتیاط والی چیز، اتنا ڈرتے تھے، اتنا ڈرتے تھے۔ قرآن جمع کرنے کا مسئلہ آیا، ایک جگہ نہیں تھا، ایک صحابی نے، حضرت عمر نے حضرت ابو بکر کو رائے دی کہ قرآن جمع کرنا چاہیے، اور وہ ڈر گئے کہ حضور کے زمانے میں جمع نہیں ہوا، میں کیسے جمع کر لوں، حالانکہ گناہ کی چیز نہیں تھی۔ ایسے لوگ جن کو یہ پتہ ہے کہ یہ شریعت کا حکم یہ ہے، اس کے خلاف کسی کوئی فتویٰ دے دے، متفق ہو جائے، کیا یہ ممکن ہے؟ ناممکنات میں سے ہے یہ چیز۔ ہمارا ایمان اس بات کو قبول ہی نہیں کرتا کہ کوئی صحابی نبی کے حکم کے، شریعت کے خلاف کوئی فتویٰ دے سکے، اپنی رائے قائم کر سکے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک دفعہ ایک چھوٹا سا واقعہ عرض کروں، جس وقت حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوئے تو ممبر پہ کھڑے ہو کر کے ایک اعلان کیا، صحابہ چونکہ دبدبا تھا ان کا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو کھڑے ہو کر کے حضرت عمر نے ایک اعلان کر دیا عذرائے شفقت کہ ایھا الناس، اے لوگو، ان رأیتم فی اعوجاجا لقوموا، اگر تم لوگ میرے اندر کوئی ٹیڑھا پن دیکھ لو کہ میں سنت رسول سے ہٹ کر دوسرے راستے پر چل رہا ہوں تو تم لوگ اس کو درست کر دو، میری رعایت مت کرو کہ ہمارے خلیفہ ہیں کیسے ٹوکے کیسے بولیں، ایسا مت کہو، بلکہ اس کو ٹوک دیا کرو، مجھے درست کر دیا کرو، یوں فرما دیا حضرت عمر نے اعلان کیا۔ تو ممبر ہے، جمعے کا دن ہے، صحابہ کبار صحابہ موجود ہیں، سب کے درمیان حضرت عمر اعلان فرما رہے ہیں۔ ایک دیہاتی صحابی تلواریں ساتھ رہا کرتی تھی، تلوار بتاتے ہوئے ایک گاؤں کے صحابی آ کر اٹھ کر کے بولنے لگے، عمر خوش فہمی میں رہنے کی ضرورت نہیں، تاریخ میں جملہ موجود ہے، سرات سے کہا عمر خوش فہمی میں رہنے کی ضرورت نہیں، ان رأینا فیک اعوجاجا، اگر ہم تمہارے اندر تھوڑا سا بھی ٹیڑھا پن دیکھیں گے، تھوڑا سا بھی،
لَقَوَّمْنَاهُ بِسُيُوفِنَا، تلواروں سے سیدھا کر دیں گے. ہماری زبانیں نہیں بولے گی، تلواروں سے سیدھا کر کے رکھ دیں گے. ہمارے امیر اسی وقت تک ہے جب تک کہ تم حضور کے طریقے پر ہے، متبع سنت ہے. اس سے ہٹو گے تو ہماری تلواریں نکل جائے گی. کیسے صحابہ تھے، ایسے جرأت مند لوگ تھے. ان کے درمیان کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا کہ کوئی شریعت کا ایک مسئلہ متفقہ ہو اور اس کے خلاف میں اتفاق ہو گیا ہو. ناممکن چیز. پھر اس کا کیا مطلب؟ وہی چیز فقہاء نے سمجھائی ہے. وہ بات آپ سمجھ لیں اس وقت میں، اس کو بات سمجھا کر کے میں بات ختم کرتا ہوں. ایک ہوتا ہے 3 طلاقوں کا دینا. طلاق، تجھے طلاق، تجھے طلاق، تجھے طلاق، تجھے طلاق، الگ الگ طور پر. یا یہ کہنا کہ تجھے 3 طلاق، تو 3 واقع ہو گئی. بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی بول دیتا ہے طلاق، اور اسی کو تاکید مؤکد کرنے کے لیے میں تجھے طلاق دیا، یعنی یہ دوسری الگ سے نہیں دے رہا ہے، وہی پہلی طلاق کو جتانے کے لیے بول رہا ہے میں تجھے طلاق دیا، میں تجھے طلاق دیا. تو یہ 3 ہوئی. تو یہ ایک تو طلاق دیا تھا، اور دوسری جو 2 طلاقیں تھی وہ پہلی طلاق کو کی تاکید بیان کرنے کے لیے تھی. اب اگر حضور کے زمانے میں بعض مرتبہ صحابہ جب 3 طلاق ایک ساتھ دیتے تھے، ایک تو تھا تجھے 3 طلاق، تب تو ڈائریکٹ 3 واقع کر دی جاتی تھی، جیسا کہ حدیث میں آیا ہے سلاقہ تطلیقات، انہوں نے 3 طلاقیں دی تو 3 واقع کر دی گئی. بعض مرتبہ 3 کا لفظ نہیں بولا جاتا تھا، طلاق 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 بولا جاتا تھا. تو اس صورت میں ان سے پوچھا جاتا تھا کہ آپ کی کیا نیت ہے، یہ پوچھا جاتا تھا. صحابہ بتاتے تھے اللہ کے نبی میں اس کو 1 طلاق دینا چاہتا تھا، پھر بعد میں جو میں نے طلاق طلاق کہا اسی کی تاکید کے لیے میں نے طلاق طلاق کہا، اسی کو مؤکد. جیسے ایک مرتبہ بولا جائے اٹھو، پھر بولتے اٹھو اٹھو، ایک ساتھ جو بولا جاتا ہے. تو 4 بار اٹھنے کے لیے اٹھو اٹھو نہیں بولا جاتا، اٹھنا ایک دفعہ ہی ہے، لیکن بار بار جو بولا گیا تاکیداً کہ بھائی اٹھو، پہلے کی تاکید کے لیے اسی لفظ کو 2-3 مرتبہ بولا گیا. یہ ایسا ہوتا تھا. تو جب ایسا مسئلہ پیش آتا تو حضور ان سے نیت پوچھا کرتے تھے، یہ 3 مرتبہ بولنے سے تمہاری نیت کیا ہے؟ بعض مرتبہ صحابہ بولتے تھے اللہ کے نبی 3 طلاق دینا مقصود تھا تو 3 نافذ ہو جاتی تھی. صحابہ بولتے تھے اللہ کے نبی 1 طلاق مقصود تھی، لیکن جو میں نے بعد میں طلاق طلاق کہی وہ اس کی پہلی کی تاکید کے لیے، چونکہ صحابہ کو مسئلہ معلوم تھا کہ ایک ہی دینا اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ اچھا عمل ہے. تو حضور فرماتے 1 طلاق واقع ہے. یہی بات حضرت عمر، حضرت ابو بکر کے زمانے میں بھی رہی. لیکن جب حضرت عمر کا زمانہ آیا، حضرت عمر نے دیکھا کہ لوگ بدنیتی کرنے لگے ہیں. توجہ رکھیے اس بات پر، لوگ بدنیتی کرنے لگے ہیں. غصے میں جس طرح آج کل ہمارا معاملہ ہوتا ہے نا بدنیتی کا، لوگ آتے ہیں 3 طلاق دے دیے بول کے ہمارے پاس آتے، کیا بولے پوچھ کے بولتے تو بھی صاف صاف ایسا طلاق طلاق بول دیا یا 3 طلاق بول دیا بول کے بول. اب مسئلہ بتاتے کہ بھائی 3 واقع ہو گئی تو سن لے کے چل جاتے. پھر بعض مرتبہ ایسی بات بولتے کہ آپ ایسا نہیں بول کے ایسا بولتے تو 1 واقع ہوتی تھی یا 2 واقع ہوتی تھی، تو اس میں آپ رجوع کر سکتے تھے. اب اس میں چانس نہیں ہے، گنجائش نہیں ہے. اب ہمارے پاس سے اٹھ کے جا کے دوسرے مولانا کو ویسا بولتے جیسا کہ چھوٹنے کا جو طریقہ رہتا نا، ایسا میں بولا بول کے بولتے. اس لیے یہ بدنیتیں دیکھتے ہوئے ہم نے آج کل وہ زبانی طلاق کا جواب دینا ہی بند کر دیا. میں عام طور سے بولتا ہوں کہ آپ کیا بولے وہ پورا لکھ کے لاؤ، تو میں لکھ کے جواب دے دیتا ہوں اس کا، تاکہ جہاں بھی جاؤ تو ایک ہی جواب آپ کو ملے. اب وہ دوسرے کے پاس جا کے وہ الگ بیان سے کام لیتے. میں اپنی بیوی کو ایسے ایسے بولا، 2-4 کو لے کے جاتے، گھما پھرا کے بول دی. اب انہوں بولے کہ بھئی طلاق تو ہوئی لیکن آپ دوبارہ نکاح کر سکتے. اب بولتے 2 علماء میں اختلاف ہو گیا.
ایسی مسائل پیش آتے. اب بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہیں بھی دال نہیں گلتی تو اب ہے وہ ایک راستہ اہل حدیث حضرات کا جو کھول کے رکھا ہوا ہے اللہ 100 دے دیے تو بھی ایک ہی پڑتی ماشاء اللہ سے. اب جا کے ان کے پاس جاتے بھائی بہت اچھا موقف ہے, بہت اچھا فرقہ ہے, کتنے بھی دے دیے تو چھٹکارا تو کہیں ہے ہی نہیں. صرف غیر مقلدین کے ہاں چھٹکارا ہے کہ 100 بھی دے دیے تو ایک ہی واقع ہوگی. ساری امت کو حرام کاری میں مبتلا کر دی. ایک دفعہ ایک نوجوان آ کے بڑے جذبے میں مجھ سے بولے کہ تم لوگ عجیب لوگ حلالے کے قائل, حلالہ بہت برائی سے تذکرہ. اب 3 دے دیے تو اس کے نکاح میں آنے کی کیا شکل ہے وہی پوچھا جاتا ہے. اور وہ دوسرے سے نکاح کرے وہ پھر اس کے بعد وہ طلاق دے تو پہلے کے نکاح میں حلالہ بولا جاتا ہے. لوگ بولتے ہیں تم لوگ حلالے کے قائل ہیں, بول کے نفرت دلانا چاہتے ہیں. ہم بولتے ہیں ہاں ہم تو حلال کے قائل ہیں اور تم لوگ حرام کے قائل ہو. بھائی 3 ہو جانے کے باوجود عورت کو اسی آدمی کے نکاح میں رکھنا یہ تو ایک حرام چیز ہے, بدکاری ہے. یہ صاف الفاظ میں عرض کرتا ہوں کہ یہ بدکاری ہے, حرام ہے. یہ حلالے کا بھی ضمناً سن لیجیے مسئلہ, بہت برائی سے یاد کرتے ہیں حلالہ حلالہ بول. اگر حلالے کا مذاق اڑا جائے تو یہ قرآن کی مخالفت ہے. ٹھیک ہے ایک مجلس میں 3 دینے سے آپ 1 بولتے ہیں, اس صورت میں تو آپ کے نزدیک حلالہ نہیں. لیکن کوئی مسلمان الگ الگ طہر میں 3 مجلسوں میں 3 طلاق دے دے تب تو 3 ان کے نزدیک بھی واقع ہوئی. اب اس کے بعد وہ اپنے شوہر کے نکاح میں آنا چاہیے تو کیا کیا جائے گا؟ قرآن صاف کہتا ہے لا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. اس کے بعد وہ اپنے پہلے شوہر کے لیے اس وقت تک حلال نہیں ہو سکتی جب تک کہ تنكح زوجا غيره, وہ دوسرے عورت آدمی سے نکاح نہ کر لے. صراحت ہے قرآن میں. اس صورت میں خود غیر مقلدین یہ کہتے ہیں کہ اب تو دوسرے سے نکاح کرنا ہی پڑے گا. اسی کو تو حلالہ بولتے ہیں. اگر پہلے شوہر سے نکاح چاہتی ہے تو بغیر دوسرے سے نکاح کیے. قرآن میں بھی صراحت ہے, خود غیر مقلدین اتفاق رکھتے ہیں اس صورت میں تو 3 طلاق ہو گئی, اب بغیر دوسرے سے شادی کیے, بغیر حلالے کے پہلے سے نکاح کی کوئی شکل ہی نہیں. تو حلالے کے تو یہ بھی قائل ہیں, لیکن خاص اس صورت میں مذاق اڑاتے. حلالے سے اختلاف نہیں ہے کسی کا, حلالہ تو ماننا ہی پڑے گا کیونکہ قرآن کا صریح حکم ہے اور غیر مقلدین مانتے بھی ہیں. اختلاف صرف ایک مجلس میں دی ہوئی 3 طلاق میں, اتنے میں اختلاف ہے. تو وہ حدیثوں میں صراحت ہے کہ 3 کے 3 واقع ہو جائے گی, اگرچہ جائز نہیں لیکن واقع ہو جائے گی. اب یہ بھی ایک اختلاف حل سمجھ لیں. بھائی ناجائز ہے پھر واقع کیسے ہو گئی؟ ایک صاحب مولانا بن صفدر اکاڑوی رحمہ اللہ کے پاس حاضر ہوئے. حاضر ہو کر کے مولانا نے سے کہا کہ مولانا آپ لوگ اس کو ناجائز بھی بتاتے ہو کہ ایک ساتھ 3 دینا جائز نہیں ہے, اور یہ بھی بولتے ہیں کہ واقع بھی ہو جائے گی, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور وہ ایک نوجوان مولانا نے بتایا, لکھا ہے اپنے خود جو ہے تصنیف کے اندر کہ نوجوان نے مولانا کو بتایا, مولانا بن صفدر اکاڑوی رحمہ اللہ کو, کہ مولانا دیکھو نماز میں داخل ہونے کا طریقہ ہے اللہ اکبر سے داخل ہو, فرض ہے تکبیر تحریمہ. تو اب کوئی آدمی غلط طریقے سے بات کرتے ہوئے خالی ہاتھ اٹھا لیا تو کیا نماز میں داخل ہو گیا؟ مولانا نے کہا نہیں. تو غلط طریقے سے نماز میں آیا تو جیسے نماز نہیں شروع ہوتی ویسے کوئی آدمی غلط طریقے سے طلاق دے دے تو طلاق واقع کیسے ہوگی؟ غلط بھی بول رہے ہیں اور واقع بھی بول رہے ہیں. عجیب بات مولانا نے اس نوجوان سے کہی. مولانا نے کہا دیکھو بیٹا تم طلاق کو نماز پہ قیاس کر رہی, اور قیاس کے تم لوگ چونکہ منکر ہے اس لیے تم کو قیاس کرنا ہی نہیں آتا. اولاً تو قیاس کی اجازت ہی نہیں تھی آپ کو, لیکن چونکہ آپ ہمیشہ قیاس کا انکار کرتے ہوئے آ رہے ہیں اس لیے یہاں پر آپ نے غلط قیاس کیا. طلاق سے عورت شوہر کے نکاح سے نکل رہی ہے. طلاق تو ایک عمل ہے,
اس کے ذریعے جیسے تکبیر تحریمہ ایک عمل ہے، اس سے آدمی نماز میں داخل ہوتا ہے، سلام ایک عمل ہے جس سے نمازی نماز سے نکلتا ہے باہر۔ تکبیر تحریمہ سے ہم نماز میں داخل ہوتے ہیں اور سلام سے ہم نماز سے باہر نکلتے ہیں، سلام پھیر دیے تو ہماری نماز ہو گئی۔ کہا جیسے طلاق ایک عمل ہے، اس سے عورت شوہر کے نکاح سے نکلتی ہے، تو آپ نے نکلنے والے عمل کو داخل ہونے والے پہ قیاس کیا ہے۔ مولانا نے کہا تکبیر تحریمہ سے آدمی نماز میں داخل ہوتا ہے، سلام سے خارج ہوتا ہے، اور طلاق سے جیسے عورت نکاح سے خارج ہو رہی ہے، اب نماز سے خارج ہونے کا صحیح طریقہ تو یہ ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آدمی نماز سے خارج ہوا۔ لیکن کوئی آدمی ارے بھی ادھر آؤ بول کے اٹھ کے چل جانا شروع کر دیا، تو نماز سے خارج ہونے کا صحیح طریقہ تو السلام علیکم ہے، اور وہ کسی سے بات چیت شروع کر دیا یا گالی دینے لگ گیا نعوذ باللہ، تو یہ ناجائز ہے۔ لیکن کیا نماز میں باقی رہے گا اس کے باوجود؟ بھائی غلط طریقہ ہے، جب تک یہ صحیح طریقے سے نہیں نکلے گا نماز میں ہی رہے گا، ایسا تو نہیں۔ طریقہ غلط بولا جائے گا لیکن اس کے باوجود وہ نماز سے نکل گیا، تو ایک مجلس میں 3 طلاق دینا طریقہ غلط ہے لیکن عورت نکاح سے نکل جائے گی۔ جیسے حالت حیض میں بھی طلاق دینا منع ہے، 1 2 یا 3 2، 1 دینا بھی منع ہے، لیکن کوئی حیض میں 1 طلاق دے دے تو ہمارے نزدیک بھی واقع ہو جائے گی، اگرچہ نہیں دینا چاہیے، جائز نہیں ہے، اور غیر مقلدین کے نزدیک بھی واقع ہو جائے گی۔ دیکھ لیجئے ان کا بھی مسئلہ یہی ہے، حالت حیض میں طلاق دینا شریعت میں منع ہے لیکن دینے سے واقع ہو جائے گی۔ اگر کوئی 1 دے دے، ہم بھی کہتے ہیں منع تو ہے لیکن دے دیا اب تو واقع ہوگی۔ اب اہل حدیث بھی کہتے ہیں غیر مقلدین کے غلط تو ہے لیکن دے دیا تو واقع ہو گئی۔ جیسے حیض کی حالت میں طلاق دینا غلط تو ہے لیکن دینے سے ایک ہی صحیح واقع ہو جائے گی، تو اسی طرح ہم کہتے ہیں 3 دینا غلط ہے لیکن دے گا تو واقع ہو جائے گی۔ شراب پینا غلط ہے نا بھائی، حرام ہے۔ اب کوئی آدمی روزے کی حالت میں شراب پی لے، روزہ تو ٹوٹے گا نا بھائی، یہ پینا حرام ہے اس لیے اس کے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، بول سکتا ہے کوئی حلال چیز پیے گا تو روزہ ٹوٹے گا، حرام ہے چونکہ اس لیے روزہ نہیں ٹوٹے گا نہیں بولا جائے گا۔ اس کا حرام ہونا ناجائز ہونا الگ ہے، لیکن اس عمل سے شریعت کا دوسرا حکم ثابت ہو جانا وہ الگ ہے۔ شراب پینا منع ہے، حرام ہے، اب اس کے حرام ہو جانے کی وجہ سے روزے کی حالت میں کوئی پی لے تو یہ چونکہ حرام پہلے سے ہی ہے اس لیے اس کے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، یہ نہیں بولا جائے گا۔ سب کہتے ہیں کہ روزہ ٹوٹ جائے گا۔ الخیر، یہ ایک شبہ بھی درمیان میں ختم ہو گیا۔ میں بات اصلاً جو عرض کر رہا تھا اب وہیں پر آپ لوٹ کے آ جائیے اور مختصر وقت میں انشاءاللہ بات ختم ہو جائے گی۔ طلاق کے مسئلے میں جتنے شبہات ذہن میں آ رہے ہیں وہ میں ذکر کر رہا ہوں، وہ شبہات ختم بھی ہو رہے ہیں۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ بھائی جب ایک مجلس میں 3 طلاقیں 3 شمار کی جائے گی تو مسلم میں یہ جو حدیث ہے حضور کے زمانے میں حضرت ابوبکر کے زمانے میں 3 1 شمار ہوتی تھی اور حضرت عمر نے 3 کو 3 کہہ دیا، اس کا کیا مطلب ہے؟ حدیثوں میں تو 3 کا 3 ہونا ثابت ہے، وہ الگ بات ہے، صرف اس حدیث کو سمجھنا ہے۔ اس حدیث کو سمجھانے کے لیے بات عرض کی جا رہی ہے کہ کوئی آدمی تجھے طلاق 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 بول دیتا تھا تو اب اس کی نیت پوچھی جاتی کہ بھائی آپ جو 3 دفعہ بولے ہیں اس سے 3 طلاقیں آپ کی مراد ہیں یا 1 طلاق مراد ہے اور باقی کے 2 آپ نے تاکید کے لیے کہیں۔ اب جو ان کی نیت ہوتی تھی اس کے موافق ان کا فیصلہ کر دیا جاتا تھا۔ 1 واقع ہوئی چونکہ آپ کی 1 ہی کی نیت تھی، باقی کی 2 اس کی تاکید کے لیے تھی۔ یہ ہو گئی بات۔
حضرت ابو بکر کے زمانے میں بھی یہی سلسلہ رہا، کوئی ایسا لے کے آتا میں نے اپنی بیوی کو ایسا کہا، تو اب اس صورت کوئی یہ بولتا کہ میں نے اپنی بیوی سے یہ کہا تجھے 3 طلاق، اب نیت نہیں پوچھی جاتی تھی کیونکہ 3 کا لفظ ظاہر ہے، اب 3 بولنے کے بعد کیا نیت پوچھی جائے گی؟ 3 بولا تو 3 ہی ہے، لیکن جب طلاق بولتا تو اب نیت پوچھی جاتی تھی، کیا مطلب ہے اس کا؟ ان کی نیت کا اعتبار ہوتا۔ لیکن جب حضرت عمر کے زمانے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محسوس کیا لوگ بدنیتی سے کام لے رہے ہیں، غور کریں، اب یہاں سے اہم بات عرض کر رہا ہوں، اس سے پہلے کی باتیں بھی اہم ہی تھی، بے اہم نہیں تھی، غیر اہم، لیکن یہ مسئلے کے بالکل اخیر نتیجے والی بات۔ حضرت عمر نے جب یہ محسوس کیا لوگ بدنیتی سے کام لے رہے ہیں، کیسی بدنیتی؟ بعض مرتبہ جھگڑے میں غصے میں 3 طلاق بول دیتے تھے اور 3 طلاقیں مراد ہوتی تھی، اور آنے کے بعد حضرت کے سامنے جب مقدمہ پیش ہوا تو بول دیتے کہ حضرت میری مراد تو 1 طلاق کی تھی۔ تو بدنیتی کا شبہ ہونے لگا حضرت عمر کو کہ لوگ بدنیتی سے کام لے رہے ہیں، غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں۔ تو جب یہ شبہ ہوا حضرت عمر کو کئی ایک واقعات کے ذریعے سے، تو حضرت عمر نے کہا اب جب کوئی مسلمان طلاق بولے گا، اور اس سے نیت پوچھی جانے کا دستور تھا حضور کے زمانے میں بھی، حضرت ابو بکر کے زمانے میں بھی، لیکن اب لوگ بدنیتی سے کام لے رہے ہیں، اس لیے اب ان کی بدنیت نہیں پوچھی جائے گی۔ اب جب یہ طلاق بول دے گا تو اب ان کی بس نیت کا اعتبار کیے بغیر 3 کو نافذ کیا جائے گا، ورنہ ان کی نیت کا اعتبار کر کے 1 بولے تو 1، 2 بولے تو 2، 3 بولے تو 3 کا اعتبار ہوتا تھا۔ لیکن اب ان کو نہیں پوچھا جائے گا، کیونکہ 3 کی نیت کر کے دینے کے باوجود آئے کہ میں 1 کی نیت کرا تھا بول، اس لیے حضرت عمر نے کہا کہ نہیں۔ تو ایک مجلس کی 3 طلاقوں سے تو 3 ہی واقع ہوتی تھی، بس ختم ہی ہو گئی بات۔ لیکن یہاں جو مسئلہ ہے، مسئلہ ایک مجلس میں 3 نافذ کرنے کا نہیں ہے، مسئلہ صرف آدمی کی نیت کا اعتبار کا ہے۔ تو اب حضرت عمر نے لوگوں کی نیت کے اعتبار کو ختم کر دیا۔ اب کسی نے 3 مرتبہ طلاق کہی تو ظاہر الفاظ کا اعتبار کیا جائے گا، ان کی نیتوں کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، چونکہ لوگ یہاں پر خیانت سے کام لے رہے ہیں۔ اس کو بیان کرنے کے لیے حضرت ابن عباس نے یہ بات بیان کی کہ لوگ حضور کے زمانے میں 3 کو 1 شمار کرتے تھے، یعنی ان کو 1 کی نیت ہوتی تو ان کو حق حاصل تھا کہ ہم 1 کی نیت کرے تھے بولنے کا، لیکن حضرت عمر نے اس اعتبار کو ختم کر دیا کہ بھائی اگر 1 ہی کی نیت ہے تو 1 ہی بار بولو، بس 3 بار مت بولو۔ جب 3 بار بول دو گے اب نیت نہیں پوچھی جائے گی، کیونکہ بدنیتیاں پھیلتی جا رہی ہیں، 3 ہی شمار ہوگی۔ یہ تفصیل بھی جو ہم نے عرض کی ہے، یہ بات ہم اپنی جانب سے نہیں عرض کر رہے، انتہائی مشہور جلیل القدر محدث امام نووی نے مسلم ہی کی شرح میں، یہ مسلم کی حدیث ہے، مسلم ہی کی شرح میں مسلم کے بہت بڑے شارح امام نووی نے مسلم شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 478 پر بیان کیا ہے، اور یہی شرح اس حدیث کی فتح الباری کے اندر علامہ ابن حجر عسقلانی نے بخاری کی شرح میں جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 277 پر اس حدیث کی یہ تشریح اتنے بڑے بڑے محدثین نے بیان کی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نعوذ باللہ حضور کے فیصلے کے خلاف نہیں کیا۔ حضور کے زمانے میں 1 مجلس کی 3 طلاقیں 1 نہیں شمار ہوتی تھی، 3 ہی شمار ہوتی تھی۔ البتہ طلاق کوئی بول دیتا تو اس میں نیت پوچھی جاتی تھی۔ اب حضرت عمر نے کہا اب نیت نہیں پوچھی جائے گی، 1 کی نیت ہوگی بھی تو 3 ہی شمار کیا جائے گا، نیت کا اعتبار نہیں ہوگا۔ یہ اس حدیث کا مطلب ہے، اور اس سے دونوں حدیثیں واضح ہو گئی۔ اب یہ بھی واضح ہو گیا کہ حضرت عمر نے نعوذ باللہ کوئی حدیث رسول کی مخالفت نہیں کی، اور حدیث رسول میں صراحت بھی ہے کہ 1 مجلس کی 3 ہی ہوتی ہے، اور یہ حدیث اس سے بھی نہیں ٹکراتی،
اور اس کا مطلب ہم نے اپنی جانب سے بھی نہیں عرض کیا، خود حدیث کے شارعین نے وہ مطلب واضح کر دیا۔ اللہ رب العزت عرض کی ہوئی باتوں کو صحیح طور پر سمجھنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔